میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب سب سے بڑا فتنہ جو آئے گا وہ دجال کا ہوگا، اور اس دجال کی فوج میں سب سے زیادہ عورتیں شامل ہوں گی، عورتیں شامل ہوں گی، اور دجال اپنی فوج کو طاقت دے گا تو عورتوں کی بے حیائی باؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اور ہمیں بتاتا ہوں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ معلوم ہے آپ سب کو، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی بھی بندے کے چہرے کو عیب مت لگانا، کسی کے چہرے پر تھپڑ نہ مارنا، کسی کے چہرے کو نٹکا کنکٹا اندھا چہرے پر عیب نہ لگانا۔ پوچھا کیوں؟ کہا کہ سارا جسم جو گوندھا گیا جب بنایا جا رہا تھا، مٹی سے بنایا جا رہا تھا، تو فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا کہ ان کی انگلیاں بنائیں، ہاتھ بنائیں، پیر بنائیں، جسم بنائیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے بندو تمہارے چہرے کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا، اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے چہرے کو۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چہرے کی حفاظت کرنا، کیونکہ اس کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے۔ جانتے ہو اسی لیے ہم اس چہرے کو اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنے نہیں دیتے۔ کسی کے سامنے ہم کیوں نہیں جھکنے دیتے؟ اس کو نسبت ہے رب ذوالجلال کے دست قدرت سے۔ اللہ رب العزت نے اس چہرے کو بنایا، ہمیں مارنے کو منع کیا گیا کہ کسی کے چہرے کو مارے نہیں، عیب نہ لگائیں، لیکن مجھے حیا آتی ہے ان لوگوں سے جو اپنے ان چہروں کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ آج بے حیائی کا عروج کا زمانہ ہے، سارا کا سارا فتنہ یہی چہرہ بنا ہوا ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنے دست قدرت سے بنایا۔ کل قیامت کے دن تمہیں جواب دینا ہوگا۔ آج تم شیشوں کے سامنے گھنٹوں کھڑے ہو کر کے جس چہرے کو میک اپ کرتے ہو اور مجرے کرتے ہو، یہ تو آج کے نوجوانوں کا ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ ہر کوئی اپنے آپ کو بن سنور کر کے اس طرح سے ناچ کر کے دکھائے کہ تھوڑے اس کے فالوور بڑھ جائیں، تھوڑے اس کے فینس بڑھ جائیں۔ یہ مجرے کرنے کا زمانہ آج عروج پر نظر آتا ہے ٹک ٹاک کے ذریعے سے۔ ابھی بند ہوا کہ نہیں بند ہوا پوری طرح سے معلوم نہیں، اگرچہ کسی کی دشمنی میں بند ہوا ہو، خیر تو ہے، لیکن نوجوانوں کو سے میں یہ کہتا ہوں اس میں لڑکیاں بھی ہیں لڑکے بھی ہیں، اکثر ایسی چیزیں سننے کو ملتی ہیں کہ اس ایک 25 سیکنڈ 30 سیکنڈ کے لیے، ایک منٹ کے لیے نوجوان لڑکی بننا بھی پسند کرتا ہے، مخنث اور ہجڑا بننا بھی پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ جس اشرف المخلوقات کا چہرہ اللہ نے تمہیں دیا اس کو بگاڑتے ہو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے جس نے اپنے چہرے کی تغییر کی گویا کہ اس نے اللہ کی خلقت میں تبدیلی کی ہے، اللہ کی خلقت کو بدل ڈالا، اور یہی شیطان کا محبوب مشغلہ ہے۔ جانتے ہم اپنے ہاتھوں سے مورتیاں نہیں بناتے صرف اس لیے کہ چہرہ بنانا صرف اللہ کا کام ہے، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا، ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اور قیامت کے دن فرمایا جائے گا اگر کسی نے مجسمہ بنایا، اللہ فرمائے گا جان ڈال کر کے دکھا اس میں۔ ہم چہروں کے ساتھ جو آج کھلواڑ کر رہے ہیں، مجھے یہاں پر ذکر کرنا ہے میرے عزیزوں، کہاں ہے وہ ہمارے غیور نوجوان جو حیا کی چادر کو اٹھا کر پھینک چکے ہیں آج؟ اور بے حیائی اس قدر عروج میں ہے آج کہ ہم نوجوانوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کا لباس پہن رہے ہیں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہوں گے، فرشتے بھی لعنت کرتے ہوں گے۔ یاد رکھو ہمارے جسم کا جتنا سطر کا حصہ ہے، اس سطر کے حصے میں اگر ایک انگلی کے پور کے برابر بھی حصہ کھلا رہا تو پورے دن بھر حرام گناہ کا اس کے اوپر ارتکاب ہوتا رہے گا۔ حرام کاری کی سزا اور حرام کاری کی وعید پورے دن اس پر ہوتی رہی، اور جتنے لوگ اس کی طرف نظر کریں گے ان کو بھی گناہ ہوگا۔ کیسے گناہ میں مبتلا ہو گئے کہ خود بھی اپنے سطر کی بے ستری کی اور دوسروں کو بھی ان گناہوں میں مبتلا کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اگر انسان کو اس کے باڈی میں سے کوئی چیز جہنم میں لے جاتی ہے تو وہ دو ہی چیزیں ہیں جو اسے دوزخ میں لے جاتی ہیں سب سے زیادہ۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ حضور فرماتے ہیں ایک دو جبڑوں کے بیچ میں ہے، یہ زبان
اور ایک دو رانوں کے بیچ میں ہے شرمگاہ۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو اکثر انسانوں کو جہنم میں لے کر چلی جاتی ہیں، جہنم میں لے کر چلی جاتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ان دو چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی، میں اس کی جنت میں لے جانے کی ضمانت دیتا ہوں، میں اس کی جنت میں لے جانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ اے نوجوانوں، ان دو چیزوں کی حفاظت کر لو آج، اپنی آنکھوں اور زبان کی ساتھ میں، اور ساتھ ہی اپنی شرمگاہ کی حفاظت۔ قیامت کا ایک منظر یہ بھی بتایا گیا کہ میدان محشر میں سارے لوگ کھڑے ہوں گے اور کچھ لوگوں کو فرشتے مجرم بنا کر لا رہے ہوں گے، لیکن کس حالت میں معلوم؟ وہ پورے ننگے ہوں گے، پورے بے لباس ہوں گے، اور فرشتے لوہے کی سلاخوں کو آگ میں تپا کر کے ان کی شرمگاہوں پہ مار رہے ہوں گے، جس سے جلنے کی خطرناک بدبو آ رہی ہوگی، اور ان کی شرمگاہوں کو مارا جا رہا ہوگا۔ اس میں عورتیں بھی ہوگی، مرد بھی ہوں گی۔ ان کی شرمگاہیں جیسی جلتی ہوں گی، خطرناک قسم کا پیپ وہاں سے نکل رہا ہوگا۔ پورے محشر والے ان کی اس سزا کو دیکھ کر کے دہل جائیں گے، میدان محشر ہل جائے گا۔ آخر یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتے کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ستر کی دنیا میں حفاظت نہیں کرتے تھے، اپنی شرمگاہوں کے ساتھ کھلواڑ کیا، اللہ کی یہ امانت تھی، ان کا غلط انہوں نے استعمال کیا، زنا کے لیے اور بے حیائی کے لیے انہوں نے اس کا استعمال کیا۔ اس بات پر ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ دوزخ میں جا رہے ہوں گے۔ آج دنیا پوری کے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا چکی ہے امت مصطفیٰ کے نوجوانوں کو بے حیا بنا دیا جائے، ہماری بچیوں کو بے آبرو کر دیا جائے۔ اسی لیے جانتے ہیں آپ، آج کے دور میں پہلے سے ان لوگوں نے بڑی کوششیں کی تھی عورتوں کو ننگا کرنے کی، اسکرٹ پہنا کر کے، ہاف کپڑے پہنا کر کے، لیکن جب اپنے فیشن سے زیادہ متاثر نہیں کر سکے تو انہوں نے موبائل کو ہمارے سب کے ہاتھوں میں تھما کر، انٹرنیٹ ڈال کر اس میں کثیر قسم کی غلیظ ویب سائٹ بھر دی، ہر ایک کے ہاتھ میں اختیار دے دیا۔ رات کی تنہائی میں جب تو بیٹھے تو غلیظ قسم کی چیزیں دیکھ اور اپنی شرمگاہ سے کھیل۔ آج اکثر نوجوانوں کا طبقہ اس میں ملوث ہے، اور کتنوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے جسموں کو برباد کر لیا ہے، تباہ کر لیا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کو بھی تباہ کیا اور اپنی آخرت کو بھی تباہ کیا ہے۔ کئی ایسے جوان ہیں جو آج شادی کی عمر کو آ چکے اور روتے ہیں کیونکہ اپنے ہاتھوں سے انہوں نے تباہ کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منی کا ایک قطرہ جو تمہیں دیا ہے، پورے دنیا کے معجون مل کے وہ قطرہ نہیں بنا سکیں گے۔ تمہیں معلوم نہیں ہے وہ بہت ہی قیمتی جوہر ہے جس کو لوگ ضائع کرنے کے لیے آج مزے لیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ حیا مجھے آج ضرور عرض کرنی ہے۔ دنیا پوری کی پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا چکی ہے تمہیں بے حیا کرنے کے لیے۔ یہ فلموں کا جال، یہ سیریل کا جال، یہ انٹرنیٹ کا وبال، یہ سب کچھ تمہارے اخلاق پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے ہے۔ دیکھو آج بچیوں کو دیکھو، کس کو آئیڈیل مانتی ہیں؟ یہ فلموں کو دیکھ کر کے، سیریل کو دیکھ کر کے خواب سجاتی ہیں کہ میرے نکاح بھی ایسی ہی کسی سے ہونا چاہیے، میری شادی ایسی سے ہونا چاہیے۔ لڑکے یہی خواب سجا کر کے بیٹھتے میری دلہن ایسی ہونی چاہیے کہ اس کا حسن ایسا ہو۔ میرے عزیزو، یہ جادوگری ہے جو پردے پہ دکھائی جا رہی ہے، جادوگری ہے۔ ان کی خود کی لائف میں وہ ساری چیزیں نہیں ہیں جو فلموں میں درشائی جاتی ہیں۔ تم کہاں ان کے پیچھے پاگل بن جاتے ہو؟ تمہارے لیے آئیڈیل اگر کوئی ذات ہو، لڑکیوں کے لیے میں کہتا ہوں کہ تمہاری زندگی چند لمحوں کی ہے، چند دنوں کی ہے، چند سانسوں کی ہے۔ اگر ہمیشہ کا عیش چاہتی ہو تو آئیڈیل سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کو بناؤ، اور ہر دولہا، ہر نوجوان حیدر کرار کو اپنا آئیڈیل بنائے، نمونہ عمل ان کو بنائے۔ پوری زندگی تم جن کے ہاتھوں تباہ کر رہے ہو، قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا۔ 2 آیتیں پڑھتا ہوں میں، سمجھ جاؤ۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے بچے توبہ کر لیں گے، مجھے امید ہے کہ ہمارا نوجوان توبہ کرے گا، اور اللہ رب العزت کی جب اسے یاد دلا دی جائے، انشاءاللہ دل میں اگر ایمان کا ایک ذرہ بھی باقی ہے وہ پلٹ جائے گا۔ میرا مولا قرآن میں فرماتا ہے تم جن ہاتھوں سے کھیل رہے ہو، جن اپنے اعضاء سے کھیل رہے ہو، یہ مت سمجھنا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں میں نے زندگی میں 2 چیزیں دیکھی کہ جب تنہا ہو
تو ڈر جانا، اس لیے کہ گواہ بھی وہی ہے، حاکم بھی وہی ہے، گواہ بھی وہی ہے، حاکم بھی وہی ہے، کوئی دوسرا تمہاری گواہی دینے کے لیے آئے گا نہیں، خود اللہ گواہ ہے۔ اور حاکم کون ہے قیامت کے دن؟ وہی حاکم ہے۔ میرے عزیزو، قرآن کی دو آیتیں میں پڑھ رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن جب تم اٹھائے جاؤ گے، تم سے ہر ایک عضو کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس سے کیا کرتے تھے، اس سے کیا کرتے تھے، آنکھیں کیا کرتی تھی تمہاری، زبان کیا بولتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد سورہ یاسین میں اللہ فرماتا ہے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ اللہ فرماتا ہے چپ رہو، آج کے دن ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، تمہارے پیر ہم سے بات کریں گے، جو کچھ تم کرتے تھے وہ سب کی گواہی دیں گے۔ اور 24ویں پارے میں چل کر کے آیت آتی ہے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ۔ یہ ہمارے جسموں کی چمڑیاں اس دن بات کر رہی ہوں گی، حتیٰ کہ روایت میں ہے ران کی چمڑی بولے گی کہ یہ کیا کیا کرتا تھا۔ یہ انسان گھبرا کر کے کہے گا اپنی چمڑیوں سے تمہیں کیا ہو گیا، تم تو بولتی نہیں تھی دنیا میں، تم کیسے میرے خلاف کھڑے ہو گئے۔ وہ چمڑیاں اس وقت بھی کہیں گی کہ تو آج خاموش ہو جا، تیری زبان دنیا میں تھی اور آج اللہ نے ہمیں بولنے کا موقع دیا ہے، یہ سب ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں، اے نوجوانوں، یہ زندگی بڑی قیمتی ہے جو اللہ نے تمہیں امانت کے طور پر دی ہے۔ رات کی تنہائیاں اگر تم نے اپنی حفاظت میں نہیں رکھی تو قیامت کے دن مجمع عام میں رسوا ہونا پڑے گا، ذلیل ہونا پڑے گا۔ اس وقت ہمارے اعمال کھولے جائیں گے جب ہمارے ماں باپ بھی سامنے ہوں گے، ہمارے بچے بھی ہمارے سامنے ہوں گے، ہماری بیویاں بھی ہوں گی، بلکہ حد تو یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوں گے، صحابہ ہوں گے، اولیاء ہوں گے، سب کے سامنے کہا جائے گا کہ تیری ساری تنہائیاں بتا تو نے کیا 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 ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، وہ مولا کریم ہے، ہزار گناہ ہو جائیں لیکن اس کا ایک وعدہ ہے، کبھی کبھار کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے انہوں نے گناہ تو بہت کیے تھے لیکن جب انہیں کسی نے دنیا میں اللہ کا خوف دلایا تو رات کی تنہائی میں وہ ڈر کر کے رونے لگے اور کہنے لگے اے بار الہا، میرے نفس نے مجھے بہکایا، میں شرارت میں آ گیا اور میں غلط کام اپنے ہاتھوں سے کر لیا، لیکن اے الہ العالمین تو ارحم الراحمین ہے اور میں اخطأ الخاطئین ہوں، میں سب سے زیادہ خطا کرنے والا اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن وہ آئے گا، اس کے نامہ اعمال ہوں گے ہاتھ میں، لیکن یہ جتنے گناہ تھے وہ سب مٹا چکے ہوں گے، فرشتے ان سب پر پردہ ڈال چکے ہوں گے، اس میں سے ایک گناہ کا بھی تذکرہ وہاں پر نہیں ہوگا۔ کاش ہماری زندگی میں بھی ایسا ہو جائے، کاش ہماری زندگی میں ایسا ہو جائے۔ خطائیں ہوئی ہیں لیکن توبہ کر لو، میرا مولا وعدہ کرتا ہے کہ ہم سب کو چھپا دیں گے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت ما عنده ویثبت ما یشاء، اللہ جسے چاہے گا مٹا دے گا اور جتنا چاہے گا باقی رکھے گا۔ وعنده ام الکتاب، ساری کتاب کا اصل اسی کے پاس ہے، وہ جس کے گناہ چاہے گا مٹا دے گا۔ بات یہاں پر حیا کی آئی، اس لیے مجھے عرض کرنا پڑا، اے میرے نوجوانوں، اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بیویوں کو یہ تمیز سکھاؤ۔ قیامت کے دن ایک بندہ اس لیے جہنم میں جا رہا ہوگا، میرے آقا فرماتے ہیں دیوس جہنم میں جائے گا۔ پوچھا جا گیا یہ کون ہے دیوس؟ کہا گیا جس کی عورت بے پردہ باہر نکلتی تھی، اسے دوزخ میں ڈالا جا رہا تھا۔ تو سوچو کہ اس عورت پر کیا عذاب ہوگا۔ تمہارے اوپر تمہاری عورتوں کا بھی حق ہے، تم نے کیوں اس کو پردے میں نہیں رکھا؟ تم نے اس کو حیادار کیوں نہیں بنایا؟ اپنی بچیوں کی صحیح تربیت کرو، اپنی بہنوں کی صحیح تربیت کرو۔ آج کے اس معاشرے میں ہماری عورتوں کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایسی محفلوں میں آتی نہیں جہاں وہ کچھ گرم ہو سکے، جہاں ان کے اندر ایمان تازہ ہو سکے۔ ظاہر سی بات ہے وہ برسوں تک ان کے گھروں میں قید ہونے کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے۔ اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ان کو تقریریں سناؤ، دین کی طرف مائل کرو، ان کو کتابیں پڑھنے کا حکم دو، بیانات اچھے سننے کی ترغیب دلاؤ، ورنہ اکثر عورتوں کا حال یہ ہوتا ہے نہ ان کے لیے جمعہ ہے، نہ عیدین ہے، نہ کبھی وہ محفلوں میں آتی ہیں، جس کی وجہ سے ٹی وی میں جو دیکھا وہی ان کے دل میں اترنے لگا، اس لیے بگاڑ آیا۔ اب مجھے ڈر اس بات کا ہوتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قیامت کے قریب سب سے بڑا فتنہ جو آئے گا وہ دجال کا ہوگا، اور اس دجال کی فوج میں سب سے زیادہ عورتیں شامل ہوں گی، عورتیں شامل ہوں گی، اور دجال اپنی فوج کو طاقت دے گا تو عورتوں کی بے حیائی سے وہ ننگی کر کے لائے گا۔ بھوکے بھیڑیے کی طرح نوجوان ان کی طرف جھپٹ جاتے ہیں، آج بھی یہی حال ہے۔ کتے بھی اس طرح سے نہیں جھپٹتے جس طرح کچھ عیاش طبیعت کے نوجوان عورتوں کی طرف لپک جاتے ہیں۔ تمہارا امتحان ہے، تمہارا امتحان ہے، یاد رکھو تم اپنی آنکھوں کو بچا لو۔ دنیا میں اللہ تمہارے لیے جنت کی حوریں رکھا ہے جن سے تمہارا نکاح ہونا ہے۔ عزیزان گرامی، حیا کو ساتھ رکھو، جب تم تنہا ہو تب بھی یہ سمجھ لو کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم کبھی محسوس کرتے ہو کہ تنہائی میں کبھی بیٹھے ہو؟ ایک نوجوان نے کہا تھا کہ میں اس سے غلطی ہو رہی تھی، اس کے توبہ کرنے کا واقعہ میں بتا رہا ہوں کیسے وہ باز آ گیا۔ کہا کہ میں موبائل ہی لے کر کے بیٹھا تھا، تنہا تھا کمرے میں، ماں باپ نہیں، بھائی بہن کچھ بھی نہیں، اچانک پردہ ہلا تو میں نے جلدی سے اس اسکرین کو غائب کر دیا اور ڈر کر کے اپنے تصاویر کو ڈیلیٹ کر دیا کہ کہیں ماں آ گئی، باپ آگے، پتہ نہیں کون آئے۔ ماں باپ سے بھی اتنا ڈر ہے، لیکن بعد میں پتا چلا کوئی نہیں، وہ بلی آئی تھی، بلی پردہ ہلا کر کے گئی، ڈر گئی۔ اسی رات اس کے توبہ کا یہ واقعہ مجھے ملا۔ اس نے کہا ایک بلی کے صرف پردہ ہلنے سے میں اتنا ڈر جاتا ہوں کہ چھپا لیتا ہوں، اور جو مولا یہ کہہ رہا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، اسے ایک آن کے لیے بھی نیند نہیں آتی، نہ اونگ آتی، وہ ہمہ وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ آج ہمارے اس مجمع کو بھی مولا دیکھ رہا ہے۔ میرے عزیزو، یہ تصور اگر تمہارے اندر آ گیا تو بہت ساری چیزیں سننے کی بھی تمہیں ضرورت نہیں۔ ایک ہی دوا میں بتا رہا ہوں، کچھ بچے پوچھتے ہیں کیسے برائیوں سے چھوٹیں؟ کیمرہ لگا کر کے بھی بچا نہیں پاؤ گے، لکڑی اور چھڑی کے ڈر سے بھی تم بچا نہیں پاؤ گے کسی کو۔ صرف یہ دل میں بات ڈالو کہ جس جگہ پر بھی ہوں مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے میرا مولا دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور آ جائے تم گناہوں سے بچ جاؤ گے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا کے علم بردار تھے، حیا کے پیکر تھے۔ ان کی زندگی پاک سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حیائے عثمانی عطا فرمائے، حیائے رحمانی عطا فرمائے۔ ہمارے بچوں کی نگاہوں کو مولا محفوظ فرماتے، ہماری بچیوں کی نگاہیں محفوظ ہو جائیں۔ آئے میرے عزیزو، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک کا ایک اور خاصہ ہے جو سب سے زیادہ مشہور ہے۔ عثمان کا نام جب بھی آتا ہے تو غنی اس کے ساتھ جڑ کے آتا ہے، کوئی سنگل نام نہیں لیتا۔ عثمان غنی، کیا کہتے ہیں؟ عثمان غنی۔ ان کے ماں باپ نے غنی نام نہیں رکھا، یہ اللہ نے بنا دیا۔ غنی کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی زیادہ مال والا، جو اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہو۔ یہ نہیں کہ کتا بن کر کے مال پہ بیٹھ جاتا ہو، سانپ کی کنڈلی مار کر کے جس طرح کچھ لوگ مال پہ بیٹھتے ہیں، ان کو غنی نہیں کہا جاتا، ان کو مالدار کہا جاتا ہے، امیر کہا جاتا ہے۔ غنی وہ ہوتا ہے جو مزید کی لالچ نہیں کرتا اور جتنا آئے وہ اللہ کی راہ میں دینے کو پسند کرتا۔ اسی لیے کبھی بھی دعا کرنا تو یہ نہیں کہنا ہے اللہ مجھے مالدار بنا دے، نہ کبھی یہ نہیں کہنا ہے اللہ مجھے امیر بنا دے، بلکہ دعا کرنا تو یوں کہنا ہے اللہ مجھے غنی بنا دے، غنی بنا دے۔ جب غنی بنائے گا مولا تو تمہارے اندر ہرس نہیں رہے گی اور کی، اور ساتھ ہی تمہیں دینے کی بھی اللہ تعالیٰ ساتھ میں قوت عطا کرے گا۔ میرے عزیزوں، یہ میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام بھی ہے اور تاریخی یہ سچائیاں ہیں۔ اسلام کو تم جہاں سے روکنا چاہتے ہو وہیں سے یہ پھیلتا بھی ہے۔ آج جا کر کے دیکھو یورپ، امریکہ، سب سے کثرت سے وہاں پر اگر کوئی دین پھیل رہا ہے تو وہ اسلام ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتا تھا کہ ہمارے دینی کاموں پر کوئی فرق نہ پڑے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے جو میدان کشادہ فرمایا، میں نے ابھی 3 دن پہلے کے جلسے میں یہ بظاہر، ویسے تو سب ڈرتے ہیں ابھی، علماء بھی اور خاص طور پر میرے اساتذہ سب اس بات سے تھوڑے بہت
अपने अंदर सहमते हुए मुझे लेकर के, मेरी सिक्योरिटी को लेकर। लेकिन मेरे अजीजों, जो बोलने के लिए अल्लाह ने मुझे जुबान अमानत में दिया है, वो जान बचाने के लिए नहीं, दीन बचाने के लिए। क्या बात है, क्या बात। सईदना सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में भी, मैं पिछले साल मारेरा मुतहरा में था उर्स के मौके पर, और हमारे चाहने वाले बहुत सारे मौजूद, खुसूसियत के साथ मुकर्रिर शहीर सैयद अमीन साहब मुझसे कह रहे थे, आपको लेकर के हम बहुत ज़्यादा खौफजदा रहते हैं, डरते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं कि आपका होना बहुत ज़रूरी है कौम के लिए, नौजवानों के लिए। उस वक्त मैंने ये बात अर्ज़ की थी, सैयदना सरकार इमाम हुसैन का उम्मत में होना कितना ज़रूरी था। वाह वाह। उनसे बढ़कर के तो कोई ज़रूरी था नहीं, बावजूद उसके सैयदना इमाम हुसैन ने अजीमत का रास्ता इख्तियार किया और करबला के मैदान में पहुंच गए। मैं ये बात यहाँ पर छेड़ा इसलिए कि मैंने 3 दिन कबल ये बात भी कही थी, मुझे टॉन्ट मार करके, ताना मार करके कुछ लोगों ने बार बार ये पूछा था, अंदर भी बाहर भी, कि कैसा लगा अंदर का माहौल, वापस आओगे गुजरात, दोबारा आओगे गुजरात। मैं उस वक्त ये कहा था, हम उनकी नस्ल में हैं जो कैसर और किसरा से भी नहीं डरते। क्या बात है, वाह 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 वाह। आपको पता है अल्लाह तबारक व तआला की ये ज़मीन, ये रब्बे ज़ुल जलाल की वसी व अरीज़ ज़मीन, जिसको हमने एक ही जुमले में यूँ कहा था, पाए मुरा लंग नीस, ज़मीन खुदा तंग क्या नीस। बात है, वाह वाह। अभी तक तो अल्लाह ने मुझे लंगड़ा नहीं किया है, और जब तक पाँव सलामत है हर ज़मीन पर जाएंगे। और कोई भी गैर कानूनी काम अगर हम कर रहे हों तो डरना चाहिए। देश के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ, कानून के खिलाफ किसी गतिविधि में, किसी एक्टिविटी में हम मुलव्विस हैं तो डर डर करके, सहम करके रहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह एक बाल बराबर भी हमारे अंदर डर इसीलिए नहीं आया कि हमने कभी कोई खुफिया प्लानिंग नहीं की है। जो बात करनी है वो नामूस मुस्तफ़ा की, वो 4 लोगों में भी कहते हैं और 4000 में भी कहते हैं। बेशक बेशक। पहली अब शुरुआत मैं यहां से करता हूं, इसलिए कि आज अगरचे मैं 4-5 दिन से बीमार हूं, लेकिन इतना मजबूत करंट यहां पर मौजूद है। क्या बात है, क्या बात है। इतना मजबूत जो पूरे बर्रे सगीर को करंट सप्लाई कर रहा है। बेशक बेशक। और ये करंट का ट्रांसफार्मर ऐसा है कि यहाँ से जो सप्लाई होता है वो सीधे बगदाद से आता है, सुभान अल्लाह। और यहाँ से जिसकी तार जुड़ी है वो बगदाद से मदीने पहुँचता है। बेशक बेशक। और जिसकी तार कटी है तो फिर वो बेनूर ही रहता है। मैं आपको बता रहा हूँ, शुरू के दिन थोड़ी सी बात कहूँगा, उसके बाद मैं अपने मौजू पर आता हूँ। आज से तकरीबन 3 साल गुजर गए होंगे। हमारे मुल्क का माहौल बड़ा ही अजीब हो गया था, जगह जगह गुस्ताखियाँ आप सब ने भी सुनी और दिल महसूस कर रह जाता था। हालात बड़े पेचीदा होते चले जा रहे थे। उस वक्त एक पाखंडी जो बारगाह मुस्तफ़ा में बार बार भौंकता था, जज्बात हमारे सुनकर के इतने बेकाबू हुए थे। हमने कोई मंसूबा बंद या प्लानिंग के तहत नहीं, हमारे जज्बे और वजद में ये ऐलान किया था कि बहुत हो गए इनके साथ मुनाजरे करना, डिबेट करना, आओ मैदान में उतरते हैं और देखते हैं, तुम भी आग में कूदो, हम भी आग में कूदते हैं। याद होगा ये जज्बात में, वजद में और हुजूर की मोहब्बत में कही हुई बात थी। हमने कोई प्लान नहीं किया था, कहना था कह दिया, और वो तो 40-50 लोगों के बीच में कही हुई बात थी।
महीने के बाद पता चला कि इस बात को अल्लाह ने पूरी दुनिया में पहुंचाया, क्या बात है, वाह वाह। हर जगह हर इलाके में पहुंचाया, और जिसको पहुंचना था उस तक तो बराबर पहुंची। क्या बात है, क्या बात और है। फिर बाद में हमको पता चला कि हमने कुत्ते की दुम पर बराबर पांव रखा है। आए, वाह 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 वाह। अब सुनिए, मैं ये बात क्यों छेड़ रहा हूं, आज ये बात मुझे अर्ज करनी क्यों पड़ रही है। जज्बात में वजद में कही हुई बात तो थी, लेकिन जब सामने से जवाब आया कि हाँ हम आने को तैयार हैं, तो फिर सोचना भी हुआ। अब मीटिंग भी होने लगी, सब लोग आने भी लगे, कुछ तो हमें डराने भी लगे, डराए भी थे। क्या होगा तुम्हारा, इतना बड़ा ऐलान कर दियो, जल जाओगे मर जाओगे तो करोड़ों मुसलमानों का ईमान क्या होगा। बहुत सारे मामलात थे। मैं उस वक्त फिर सोचने पर मजबूर हुआ, मैंने मेरे बाप के लिए, मेरी माँ के लिए, मेरे खानदान के लिए तो नहीं कहा, उस हक रसूल के लिए कहा जिससे रोशनी तो सूरज भी पाता है। बेशक, हाँ हाँ, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब दिल में ये वसवसे भी तो आते, इंसानी फितरत का तकाजा है। घबराहट भी थी, मैंने बहुत बड़ा ऐलान तो नहीं कर दिया, क्या ऐसी बात होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस पे तो बहुत सारे तबसरे भी थे। मैंने ये बातें कभी कही नहीं, इसलिए कि हालात थे, हुए, गुजर गए, लेकिन मैंने कभी कहा नहीं। आज इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ करंट ज्यादा है, क्या बात है, इसलिए कह रहा हूं। उस वक्त घबराहट, वसवसे भी, अलग अलग किस्म की बातें, लॉकडाउन का माहौल अलग, मेरे घर पर अलग पहरेबंदी, ये सारे मामलात में जानते हो मेरे अजीजों, उस वक्त जब कभी घबराहट के शिकार होकर, बेकाबू होकर हम कुछ सोचने के लिए या कुछ मशवरे के लिए इधर उधर निगाहें उठाते हैं तो हर कोई डरा भी रहा है, अलग अलग मशवरे भी दे रहा है। बड़ी हिम्मत के साथ मारारा मुतहरा के इस अजीम ट्रांसफार्मर पर मैंने कांटेक्ट किया, हुजूर अमीन मिल्लत की बारगाह में मैंने अर्ज किया कि हुजूर बात ऐसी है, नामूसे मुस्तफ़ा की बात है और हुजूर की इज्जत की बात है, गरीब है, फकीर है ये आदमी, मेरे पास ना इल्म की दौलत ना मेरे पास अमल की दौलत, मैंने तो ऐलान कर दिया और मैं जाना चाहता हूँ दिल्ली, आप क्या फरमाते हैं। बड़े बड़े पीरों की बात अलग है मेरे अजीजों, सब कंफर्ट जोन में बैठने वालों की बात नहीं करता, बड़े शाहाना कुर्सियों पर बैठ करके लोगों में अपना रौब जमाने वालों की बात नहीं करता। इस अजीम मर्द कलंदर का जवाब आता है, कहते हैं कि बच्चे तूने अपने घर के लिए नहीं पुकारा है, वो मेरे नाना जान की भी इज्जत है, पूरे कायनात की भी इज्जत है, अल्लाह के अजीम रसूल की भी इज्जत है। नारे रिसालत, बरकाती दूल्हा, बरकाती दूल्हा, मुहाफिज़े नामूसे रिसालत, नारे तकबीर। वाह, बात यहीं पर खत्म नहीं होती कि अगर कह दिया कि तूने ऐलान कर दिया अच्छी बात है, जाओ अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करेगा, मैं यहाँ बैठकर दुआ करता हूँ। नहीं, इस उम्र में ठंडियों के आलम में कहा कि बेटा तुम वहां से निकलो, मैं मारेरा से अपनी तबर्रुकात लेकर दिल्ली पहुंचूंगा। वाह 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 वाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज ये बात इसीलिए अर्ज कर रहा हूं, कैसे आकाओं का बंदा हो रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने उसके बाद फोन रख दिया और उसके बाद सबसे कहा कि अब किसी बात की फिक्र नहीं है, अब टेंशन नहीं है, अब कोई फिक्र की बात नहीं और डर की बात नहीं। फिर कहां कहां से किस तरह के तबसरे आए मुझे आज वो याद भी नहीं है, मुझे वो याद भी नहीं है,
لیکن اتنی بات یاد ہے کہ اس وقت میرے ساتھ کوئی ایک عظیم شخصیت کھڑی تھی. ہم تو انتظار میں تھے اور گئے بھی تھے, لیکن تاریخ سب کو پتہ ہے. میں اپنی تعریف کے لیے نہیں دہراتا یہ بات, میں اپنی بڑائی کے لیے نہیں دہراتا یہ بات, لیکن یہ حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے میں کہتا ہوں. میں کیا, ہمارے محلے کا 8 سال کا بچہ بھی اٹھ کر کے اعلان کرے میرا رب اس کی مدد فرمائے. بے شک بے شک. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ناموس مصطفیٰ کی بات کر رہا ہے, وہ عزت رسول کی بات کر رہا ہے. عزیزان گرامی وقار, یہی بات حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ جلسوں میں ساتھ میں رہنا, ہاں مقرر ہے یا پھر دیگر ماحول ہے, تو حضرت نے ایک جملہ ابھی 2 دن قبل فرمایا تھا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو, یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ اشارہ اس بات پر ہے میرے عزیزوں, اے سنیوں, حضور کی محبت کی بات کرتے ہو تو صرف حضور کی محبت حلوہ پراٹھا کھانے سے نہیں ہوتی, ارے اس میں تو نیزے بھی کھانے پڑتے ہیں, تلواروں کی سائے میں نمازیں بھی ادا کی جاتی ہیں. بے شک. یہ شہادت گئے الفت میں ہے قدم رکھنا, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں بہت بڑی تکلیف اٹھا کر کے آیا ہوں, نہیں. 8 مہینے گزرے کہ 8 سال گزرے, کوئی بہت بڑی تکلیف اٹھا کر کے تمہارے پاس آیا, میں نے کبھی اس چیز کا ذکر نہیں کیا اور نہ ہی شکایت کبھی کروں گا اس بات کی, اس لیے کہ تاریخ کی سچائیاں اس بات کی گواہی دیتی ہیں. وہ بڑے بڑے ائمہ اسلام جو رسول اللہ کی آل میں سے تھے, امام موسیٰ کاظم, ہم تو میرے عزیزوں گنہگار ہیں, ہماری بہت ساری خطائیں ہیں. وہ اہل بیت ائمہ اسلام جن کے گناہ نہیں خطائیں نہیں, بغیر کسی قصور کے ظالم بادشاہوں نے 7 سال تک ان کو اندر قید میں رکھا ہے. امام محمد بن حسن عسکری 20 سال تک اندر رہے. کس کو کہتے ہیں 20 سال؟ پوری لائف گزر گئی. امام موسیٰ کاظم 7 سال کے بعد اندر زہر دے کر کے مارا گیا اور وہیں سے جیل سے جنازہ بھی نکلا. ان کی قربانیوں پر ہم کہاں رکھتے ہیں؟ لوگ یہ بھی جو آج سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کام کر کے آئے, کوئی کہاں سے کیا کیا لقب پکارے, غازی اسلام. نہ میرے عزیزوں, ابھی تو ہم خادم اسلام نہیں بن سکے. غازی اسلام تو بہت بڑی بات ہے, اور ہم اس بات کو آپ کے سامنے بار بار دہراتے اس لیے ہیں کہ آج سنیوں کو ہو کیا گیا ہے, چھوٹی سی چیز کو لے کر بہت بڑا سمجھنے لگ جاتے ہیں, بہت بڑا سمجھنے لگتے ہیں. یہ ابتدائے عشق ہے, آگے دیکھو ہوتا ہے کیا کیا. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. تمہاری ابھی آزمائش آئی کہاں, ہمیں ابھی آزمایا کہاں گیا ہے. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم یہ سوچ کر بیٹھے ہو کہ تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے اور تم کو ویسی تکلیفیں نہیں آئیں گی جیسے پہلے والوں کو آئی تھی؟ اور کیسی آئی تھی؟ قرآن کہتا ہے وہ زلزلو, انہیں ہلا دیا گیا تھا. یہاں تک کہ رسول پاک نے اور ایمان والوں نے یہ کہنا شروع کیا اللہ کی مدد کب آئے گی؟ پھر رب تعالیٰ فرماتا آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد قریب ہے. ہماری آزمائشیں کہاں آئی ہیں میرے عزیزوں؟ کون سی تکلیفیں, کون سی مصیبتیں؟ علماء اسلام کو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھاٹ باٹ سے رکھا ہے, ہر طرح کی سہولیات تمہیں آج ملی ہوئی ہیں. کون سی نعمت کی کمی مولا نے دی ہے؟ ہر چیز تم قدم باہر نکالو کہ ساری سہولیات تمہارا استقبال کر رہی ہے. ہم یہاں اے سی میں دن و رات گزارنے والے ہیں, قالینوں پر سجدے کرنے والے اور مرغ مسلم ہر دن کھانے والے. تمہیں کہاں پتہ ہے ابھی کہ آزمائش کہتے کسے, تکلیفیں کہتے کسے؟ میں نے تو صرف ایک چکھ کر کے دیکھا ہے 8 مہینے میں, پھر اندازہ ہوا, چکھا ہے بس. چکھ کر کے آئے کہ 8 مہینے پتھروں پر انہوں نے سلایا تھا تو لگتا کیسے ہے.
کیسے لگتا ہے. کھانا اور پانی کے لیے جو آج ہمارے ارد گرد لوگ ہاتھ جھلائیں, رومال دیں پوچھنے کے لیے, ہر چیز کی خدمتگار ہوں, اور جب وہاں بدتمیز لوگ اور ظالم لوگ لائن میں کھڑے کر کے سوکھی روٹیاں دیتے ہو, تو پھر اندازہ ہوتا ہے لگتا کیسے ہے. یہ چھوٹی سی چیز ہم نے چکھ کر کے دیکھا ہے. وہ روٹیاں دیکھی, تکلیف ہو گئی. جب دل پر کسی کے چوٹ لگتی ہے تو ٹوٹے ہوئے دلوں کی بہت جلدی سنی بھی جاتی ہے. اس نے جھلا کر کے کہا تھا, گالی دے کر کے کہا تھا, کرمنل تھا, گالی دے کر کے کہا تھا سب کو, تم لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہو, میرے باپ کی وجہ سے یا جیلر کی وجہ سے میں اندر نہیں ہوں, میرا خدا اتنے دن کا لکھا ہے, اور جس دن لکھے گا تم سب دیکھتے رہو گے, میں چلا جاؤں گا. کیا بات ہے, واہ واہ. ہم نے سوچا یہ کہاں سے اتنا بڑا ایمان آیا, اور اتفاق سے سنیچر کے دن وہ اپنے باپ سے مل کر کے آیا تھا, اس کو چڑھایا گیا تھا, اور وہ بپھر کر کے اس طرح کی بات کیا تھا, اور منڈے کے دن اس کا باپ ضمانت کا بیڑا لے کر آ ہی گیا, اور وہ ہنستے خوشی سے جا رہا تھا, اور کہا میں نہیں کہہ رہا تھا, میرا خدا جب تک لکھا ہوا ہے تب تک میں یہاں رہوں گا, کسی کے باپ کی طاقت نہیں ہمیں اندر رکھنے کی. اسی لیے میں کہتا ہوں میرے عزیزوں, جو بھی مصیبتیں آئیں گی, ہمارا عقیدہ ہے اللہ نے فرمایا اتنی پہنچیں گی جتنی اللہ نے لکھا ہے, اور مددگار بھی وہی ہے, مددگار بھی وہی ہے. میں اس سے قبل بھی آپ کے ہاں ایک بات سنایا تھا, حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق. آپ جیل کے اندر 7 سال کاٹ لی, اور 2 قیدیوں نے خواب دیکھا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب کی تعبیر بتائی. ایک اس میں مرنے والا تھا, ایک چھوٹنے والا تھا. قرآن پاک میں واقعہ موجود ہے. جو چھوٹنے والا تھا اس کو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں تیرے خواب کی تعبیر بتا رہا ہوں, چھوٹ کر کے جائے گا تو, بادشاہ بدل چکا ہے, جو مجھے قید میں ڈالا تھا اب وہ نہیں ہے, مصر کا بادشاہ بھی بدل گیا, جانا اور بادشاہ سے میری درخواست رکھنا کہ میں بے قصور کئی سالوں سے اندر قید میں ہوں. یہ قیدی اپنے خواب کی تعبیر کے مطابق ہی, اس نے خواب دیکھا تھا, اس کی تعبیر کے مطابق چھوٹ گیا. اور جیل سے چھوٹنے والا سب بھول بھی جاتا ہے, پلٹ کے دروازہ بھی نہیں دیکھتا, کون ہے کیا ہے سب بھول جاتا ہے. اور وہ بھی گیا بیچارہ, سب بھول گیا. اور بادشاہ کے سپاہیوں میں نے مصاحبین میں خاص لوگوں میں شامل ہو گئے, لیکن اس کو وہ بات یاد نہ آئی یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا. یوسف علیہ السلام کی جو درخواست تھی بادشاہ کے پاس وہ بھول گیا, اور بعض روایتوں میں پھر 7 سال گزر گئے بنا کسی غلطی اور قصور کے. یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک دن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رو پڑے, کہا ہے مالک الملک یا ذل جلال والاکرام, تیرا یہ بندہ بے قصور کب تک یہ دروازوں کے اندر قید رہے گا, کیا میرے لیے دروازے اب کھلیں گے نہیں؟ تو جانتے ہو یہ ایسا مقام ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے یوسف, قید میں اندر گیا, اگر تجھے باہر جانا ہی تھا تو بادشاہ سے کیوں درخواست کیا, کیا میں نہیں تھا؟ یہ نبیوں کے لیے ہے میرے عزیزوں, اعلی ایمان. حضرت یوسف علیہ السلام اس پر پھوٹ پھوٹ کر روتے رہے. ہمارا بھی یہی حال ہونا چاہیے. ایک بات مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے, میں یہ عرض کرتا ہوں یہاں پر گفتگو, میں جو چیزیں شروع کیا تھا اس کو یہاں سٹاپ کرتا ہوں. سارے لوگوں نے دعائیں کی, مجھے پتا ہے, اور سب سے زیادہ میں نے حضور تاج الشریعہ کو اور حضور امین ملت کو خواب میں بار بار دیکھا, اور حضرت نے ابھی مجھ سے کہا تھا کہ ہم سب پریشان تھے, بہت دعائیں کرتے تھے. میرے چھوٹنے کی دعائیں یا میرے آرام کی دعائیں یہ الگ مقام رکھتی, لیکن جس وقت اندر جا رہے تھے میرے برادر گرامی بھی موجود ہیں, میں ایک دعا اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ کرتا تھا کہ اے رب ذوالجلال, تیرا بندہ ہے, تیرے نبی کی بات کر کر اندر آیا, اتنی لاج رکھنا کہ میرے باہر جانے کے لیے کبھی کسی کتے کی مدد لینے کی نوبت نہ آئے. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. کسی ظالم کی مدد لینے کی نوبت نہ آئے.
اور رب تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت بھی کر دوں، بہت بڑی ذمہ دار شخصیت موجود ہے، میرے الفاظ کا میں ذمہ دار ہوں جو کچھ کہہ رہا ہوں، اور لوگوں کو پھر یہ لگتا ہے یہ اتنا سب ہو جانے کے بعد پھر بھی کتا کہتے ہیں، یہ کتا کتا ان کی زبان پہ کیوں آتا ہے؟ میرے عزیزو، یہ اب کوئی غیر قانونی بات نہیں، سپریم کورٹ کے جج نے بھی ہمارا ججمنٹ دینے کے وقت کہا تھا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہیٹ سپیچ نہیں ہے، ایوری ڈاگ ہیز اے ڈے، ہر کتے کا ایک دن ہوتا ہے۔ ہم نے تو تھوڑا سا کہا تھا، انہوں نے بہت کہا ہے۔ یہ جو بھی میں کہوں گا اب سپریم کورٹ کے اعتبار سے کہوں گا، اور پھر میں ابھی تک تو کبھی وہ شعر کو دہرایا بھی نہیں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے 5 سال کے 6 سال کے بچے سامنے کھڑے ہو کر کے وہی دہرا رہے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ بلکہ میں نے تو یہ بھی دیکھا اندر قیدیوں کو جب بہت زیادہ تکلیف دیتا تھا کوئی تو کہتا تھا وہی بات۔ واہ واہ، آج وقت ہے تمہارا، کیا بات ہے۔ ہر جگہ پر کھانا صحیح نہیں مل رہا ہے تو بھی وہ قیدی یہی پکار کر کہتے تھے آج وقت ہے، آج وقت ہے۔ میرے عزیزو، جتنا ہی تم دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ یا ہم اپنی تعریف کے لیے اپنے گھر کے لیے نہیں بولتے، ہم نے کبھی کسی کمیونٹی کو، کسی خاص دھرم کو یا کسی خاص مذہب کو نشانہ بنا کر کبھی نہیں بولا۔ ہاں، میرا یہ مشن ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کے لیے انگلیاں اٹھائے گا تو ہم اس کا جواب دیتے رہیں، بے شک بے شک۔ اور اگر ایک آدمی کرتا ہے تو ایک کا جواب، 10 کرتے تو 10 کا جواب۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم پوری کمیونٹی کو بول رہے ہیں، پورے مذہب کو بول رہے ہیں، کسی قوم کو بول رہے ہیں، یہ تو پھیلائی گئی بات ہے۔ بہرحال وقت آنے کے بعد سب سمجھ میں آ جائے گی۔ آج جس چیز کے لیے کانفرنس رکھی گئی ہے، تعلیمی بیداری کانفرنس، میرے عزیزوں، یہ اتنی بڑی وقت کی ضرورت، میں آپ کو کیا بتاؤں، اسلام شروع ہی ہوا ہے اقرا کہتے ہوئے۔ سب سے پہلی آیت میرے نبی پاک پر جو اتری وہ کیا ہے؟ مسلمانوں، اتنی تو بات یاد رہے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ قرآن کی سب سے پہلی آیت کیا ہے؟ بسم اللہ خانی کرائی گئی کہ نہیں کرائی گئی؟ تو پڑھے ہو نا، تو پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اقرا کا مطلب ہوتا ہے اے محبوب پڑھو، اے رسول پڑھو۔ دیکھو قرآن پاک میں بہت جگہ پر اللہ نے قل بھی کہا، کہو، لیکن جب سب سے پہلی آیت آئی تو اس میں کہا قل نہیں، اقرا، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ اور ایک بزرگ نے بہت اچھی بات کہی، یہ اس سے کہا جاتا ہے پڑھو۔ جبرائیل امین آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اقرا بسم ربک الذی خلق۔ 3 بار تو حضور نے نہیں پڑھا تھا، صرف وہ اقرا اقرا کہہ رہے تھے۔ 4تھی بار جبرائیل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ نبی پاک نے پڑھا، اور اقرا اس کو کہا جاتا ہے جو پہلے سے پڑھا ہوا، اور نئے آدمی کو پڑھانے کے لیے کہیں گے کہو جیسے میں کہہ رہا ہوں، جیسے میں کہہ رہا ہوں ایسے کہو۔ اور بھی ایک بات جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق بہت ساری باتیں مستشرقین نے جو پھیلائی، وہ امی تھے۔ امی کا معنی کچھ نہ ہنجار لوگ ان پڑھ کرتے ہیں کہ ان کے رسول ان پڑھ تھے، ان پڑھ نہیں، امی کہتے ہیں جو کسی سے نہیں پڑھا ہوا ہو، بے شک، اس کا استاد نہیں لیکن وہ سب کا استاد ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ایک بات تو مجھے بتاؤ، قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان، 3 آیتیں۔ الرحمن، رحمان اللہ رب العزت، علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا۔ تیسرے نمبر پر ہے خلق الانسان،
اس نے انسان کو بنایا. مجھے ایک بات بتاؤ, رحمان دوسرے نمبر پر آئے تھے, اس نے قرآن سکھایا. تیسرے نمبر پر آئے تھے, اس نے انسان کو پیدا کیا. انسان کو پیدا کیا یہ تیسرے نمبر پر, قرآن سکھایا یہ پہلے دوسرے نمبر پر. جب انسان بعد میں پیدا ہوا ہے تو قرآن سکھایا کس کو؟ کیا بات ہے, واہ واہ. الرحمن علم القرآن, وہ رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا پھر انسان بنایا. مفسرین فرماتے ہیں یہ جو انسان پیدا کیا اس سے مراد آدم علیہ السلام ہے, اور قرآن سکھایا اس سے مراد محمد رسول اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس وقت علم دیا ہے جب ابھی آدم کو پیدا بھی نہیں کیا. معلم کائنات کی امت ہو میرے عزیزوں, معلم کائنات کی تم امت ہو, اور جاہل رہنا تمہیں زیب دیتا ہے. اس رسول پاک کی امت ہو جس نے پوری کائنات کو علم کا انقلاب دیا ہے. علم کا انقلاب. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے, 6 لوگوں کو صرف لکھنا آتا تھا. قلم پکڑنا کتنے لوگوں کو آتا تھا؟ 6 لوگ. 10 سال کا عرصہ گزرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت 80,000 لوگوں کے ہاتھوں میں قلم تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ انقلاب زندگی بھر کا کوئی ٹیچر بھی نہیں کرتا. وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم کا عظیم انقلاب پیدا کیا تھا. اور اس رسول کی امت اگر جاہل ہو یہ کیسے زیب دیتا ہے. اسی لیے میں نے دیکھا ہے بہت ساری جگہوں پر بڑی بڑی تحریکیں چلتی ہیں, لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا جانشین, ان کی آل و اولاد کا یہ سچا جانشین مارارا متحرہ کا اور خانوادہ برکات کا چشم و چراغ اعلان کرتا ہے آدھی روٹی کھائیں گے اور بچوں کو. سبحان اللہ. یہ صرف مارارا کا اعلان نہیں, یہ رسول پاک کا مشن ہے. یہ انقلاب ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لایا ہوا. اگر تم جاہل رہو گے, بے نور رہو گے, جاہل آدمی حلال و حرام میں تمیز نہیں کر سکتا. جاہل کو کفر اور ایمان پتہ نہیں, جاہل کب گمراہ ہوگا اسے خود پتہ نہیں چلتا. اس لیے میرے عزیزوں, علم کے بغیر اسلام بھی نہیں, علم کے بغیر اسلام نہیں. آپ کو پتہ ہے دور جہالت کہا جاتا ہے اسلام سے پہلے والے دور کو, اور دور اسلام, اسلام کے بعد. اسلام اور جہالت تو اپوزٹ چیزیں, یہ کبھی ایک جگہ آ نہیں سکتی. آج امت کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا اندر, جن سے پوچھا گیا پہلا کلمہ کیا ہے تو آئیں ٹائیں کر رہے, نہیں پتا ہے. تمہارے نبی کون, یہ بھی نہیں پتا. ہم تو اس خوش فہمی میں چل رہے ہیں جمعہ میں بھیڑ ہے, جلسوں میں بھیڑ ہے, سب کی ٹوپی ہے, سب کو آتا ہوگا. کھنگالو تو کلمہ بھی نہیں آ رہا ہے. یوں ہی یہ مصیبتیں نہیں آ رہی ہے میرے عزیز, یوں ہی ہم کو ڈرایا اور دھمکایا نہیں جا رہا ہے. تمہارے اندر علم کی دولت ہو تو تم اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل کے ساتھ جیو گے. آج دلم الیقین کے ساتھ جو جیتے وہ جہالت کی وجہ ہے, جہالت ہے. اور جو جس طرح ہانکنا چاہے آج ہانک رہا ہے تمہیں. علم کی طرف آؤ, علم کی طرف. ہر بچے کو آج پڑھا لکھا ہوا ہونا ضروری ہے, ہر بچے کو. اور جب ہم علم کی بات کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے مولانا صرف مدرسوں میں لے جانے کی بات کرتے ہیں, مدرسوں میں لے جانے کی بات کرتے ہیں. علم صرف مدرسوں کی بات نہیں ہے. علم کو جو فرق کیا گیا ہے نا, یہ دینی علم ہے, یہ دنیاوی علم ہے. ابھی آپ سے میں پوچھوں دینی علم کیا ہے, دنیاوی علم کیا ہے, آپ یہی کہیں گے قرآن, حدیث, فقہ, یہ سارے دینی علم ہیں. سائنس, جغرافک, فزکس, کیمسٹری, یہ دنیاوی علم ہے. یہ غلط سوچ ہے, غلط کانسیپٹ ہے. دینی اور دنیاوی علم اس طرح سے فرق نہیں کیے جاتے. اگر آپ قرآن کا علم, حدیث کا علم, فقہ کا علم پیسہ کمانے کے لیے حاصل کر رہے ہیں تو یہ دنیاوی علم ہے, وہ دینی علم نہیں. مدرسوں میں بھی وہ دینی علم نہیں. اور سائنس پڑھتے ہو, جغرافی پڑھتے ہو, کیمسٹری پڑھتے ہو اللہ کو پہچاننے کے لیے تو یہ دینی علم ہے, یہ دینی علم ہے. تمہاری سوچ سے ہی دینی اور دنیاوی کا فرق ہوتا ہے, نہ کہ ڈپارٹمنٹ اور شعبے سے فرق ہوتا ہے. اس لیے
جو بچے کالج میں یونیورسٹیز میں وہ اپنا کنٹینیو کریں, پڑھیں آگے. تم جس فیلڈ میں جانا چاہتے ہو, میڈیکل میں, انجینئرنگ میں, لا میں, جس چیز میں بھی جانا چاہتے ہو, نیت صرف یہ ہو جو قرآن نے فرمایا, اقرأ بسم ربک الذی خلق, پڑھو وہی جو تمہارے رب کے نام سے. سبحان اللہ. وہ علم جو اللہ سے دور کرتا ہے وہ بڑا سا بڑا عالم ہو کر کے بھی وہ گمراہ ہے, اور وہ علم جو اللہ سے قریب کرتا ہے وہی علم نور ہے, وہی علم نور ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, صرف یہ مت سمجھو کہ میں علم کی بات کر رہا ہوں تو علم آنے کے بعد ٹوپی جبہ کپا بڑا عالم نظر آنا چاہیے. نہیں, علم جب کسی کے پاس آتا ہے تو سب سے پہلے اخلاق لاتا ہے. سچا علم اگر کسی کے اندر آئے اخلاق لاتا ہے, پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین لاتا ہے, کیونکہ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, علم والے ہی اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں. امام غزالی فرماتے ہیں وہ عالم جو اپنے علم کو اس لیے استعمال کرتا ہے کہ دنیا میں کچھ پیسے مل جائیں, اور سیٹھوں کے پاس جاتا ہے, مالداروں کی جیب پر نظر رکھتا ہے, فرماتے ہیں وہ اس مکھی سے زیادہ غلیظ ہے جو پخانے پہ بیٹھتی ہے. بلکہ وہ کہتے ہیں وہ عورت جو اپنا جسم بیچتی ہے اس سے بھی زیادہ یہ غلیظ ہے, کیونکہ وہ جسم بیچتی ہے اور یہ ایمان بیچتا ہے. علم جو سچا علم آتا ہے وہ اخلاق اور توکل لے آتا ہے. اس لیے آپ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علم کا مطلب صرف دوڑ بھاگ یہ نہیں ہے. کوئی بھی کالج مل جائے, کوئی بھی یونیورسٹی مل جائے, کوئی بھی مدرسہ مل جائے, تمہارا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے وہ علم مجھے ملے جو مجھے میرے رب کی پہچان دلائے, مجھے میرے رب کی پہچان دلائے. اور جب اللہ رب العزت کے نام سے کوئی شروع کرتا ہے میرے عزیزوں, بڑے بڑے انقلابات آتے ہیں, بڑے بڑے انقلابات آتے ہیں. یہ آج دنیا چھپا چھپا کر رکھ رہی ہے, ہمارے دامن میں علماء کی کمی نہیں رہی اسلام میں کبھی. یہ تو جاہل آج ہوئی ہماری قوم, ورنہ دنیا کو کیا نہیں دیا ہے علماء اسلام نے. آپ کو پتا ہے یہ سب جو اٹھائے ہوئے کیمرے ہیں یہ کس کی دین ہے؟ سب سے پہلے ابن الہیثم نے یہ کیمرے کی ایجاد کی تھی, اور اس کی تھیوری بھی بنائی تھی اپنی آنکھوں کے لینس سے. دنیا کو اڑنے کا طریقہ دینے والا عباس بن فراس سب سے پہلے پلین بننے سے بھی پہلے اڑ کر کے ایک مینارے سے پیراشوٹ کا تصور دینے والا, ایکس رے کا تصور دینے والا عالم اسلام ہے. خوارزمی نے گھڑی کا تصور دیا ہے. الجبرا اسلامی علماء نے تمہارے سامنے رکھا ہے. آج جو یہ ہند سے لکھے جاتے ہیں 1 2 3 یہ عادات کہاں سے آئے؟ اسلامی علماء نے اس کو ایجاد کی. ایجادات کی ایک لمبی فہرست ہے. آج بھی کیلیفورنیا یونیورسٹی کے اندر, امریکہ کے اندر طب میں, میڈیکل میں اور بچوں کی سرجری پر جو لکھی گئی سب سے پہلی کتاب ابو علی سینا کی القانون آج بھی رکھی ہوئی ہے. پوری دنیا کو سرجری سکھانے والے, پوری دنیا کو میڈیکل لائن میں لانے والے اسلامی علماء ہیں. بچوں کے امراض پر سب سے پہلی لکھی جانے والی کتاب علماء اسلام کی. کون سا میدان ہے جس میں میرے نبی کے غلاموں نے بازی نہیں ماری ہے؟ سب جگہ ہے. بس بات آ کر کے یہاں رکتی ہے جس کو اقبال نے کیا سچے الفاظ میں کہا ہے, ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے. سبحان اللہ. خلاصہ یہی ہے, ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے, ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقار میں. یہ ڈور جو کٹی ہے تمہاری یا دھیمی ہوئی ہے, یہاں سے عزتوں میں کمی آئی. پڑھنا لکھنا تم نے بند کر دیا, نہ ادھر کے نہ ادھر کے. میرے عزیزوں, نہ مدرسوں کا علم رہ گیا, نہ اسکول کالج کا علم رہ گیا. یہ تو اسلام کا تقاضا نہیں ہے, اسلام نہیں چاہتا ہے. اس لیے آج کی اس کانفرنس کے ذریعے سے, یہ تعلیمی بیداری کانفرنس ہے, میں اویئرنس لانا چاہتا ہوں. اور اب اگر کوئی یہاں بیٹھا ہوا یہ عہد کر کے اٹھتا ہے کہ مجھے علم حاصل کرنا ہے, ہماری یہ کانفرنس وصول ہوگی. دل میں سوچتے ہو حاصل کرنا ہے,
اور علم کی کوئی عمر نہیں ہوتی. یہ مت سوچنا میری شادی ہو گئی, بچے ہو گئے, اب کیا پڑھوں گا. ارے بوڑھے ہو جاؤ, داڑھی سفید ہو جاؤ, تب بھی تمہارے علم حاصل کرنے کی عمر نہیں جائے گی. سیدنا عمر ابن خطاب جلیل القدر صحابی ہیں, کہتے مجھے سورہ بقرہ پڑھنے میں 12 سال لگ گئے. تم چاہتے ہو جمعہ 8 دن کے اندر قرآن بھی ختم ہو جانا چاہیے. ہاں اس میں مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے 60 سال کے بعد تو میں نے علم دیکھا ہے. اور یہ شرم و حیا کی بات نہیں, علم حاصل کرنا ہو. اچھا پہلے کے بوڑھے لوگ اگر کہتے ہمارے زمانے میں حالات برے تھے, کوئی آیا ہی نہیں سکھانے کے لیے, ہمارے پاس اسکول نہیں تھے, مدرسے نہیں تھے, پہلے والے کہتے تو ہو سکتا ان کا یہ عذر ہے. تمہارے پاس اب کوئی عذر ہی نہیں رہ گیا. قیامت کے دن رب تبارک و تعالیٰ اگر تمہاری پکڑ کرے کہ علم حاصل کرنا فرض تھا, تو نے سیکھا کیوں نہیں, یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولا میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا. یہ جو مٹھی میں اتنا بڑا موبائل اٹھاتے ہو, پورا مدرسہ بھی رکھتا ہے, اسکول بھی رکھتا ہے, کالج بھی رکھتا ہے. کون سی قرات نہیں ہے اس کے اندر, کون سا علم نہیں ہے اس کے اندر. لیکن نوجوانوں کو یہ لگتا ہے یہ موبائل تو پب جی کے لیے آیا ہوا ہے, یہ موبائل تو فیس بک انسٹا کے لیے آیا ہوا ہے, تمہیں تو بہت کچھ حاصل کرنے کا ذریعہ یہ موبائل پکڑا دیا گیا ہے. اب قیامت کے دن تمہارے پاس عذر نہیں ہوگا, عذر نہیں ہوگا. تم سے اگر سوال ہوا کہ وضو میں کتنے فرائض تھے, نماز میں کتنے فرائض تھے, قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنے کے کیا کیا اصول تھے, تم ہائے 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 کرتے رہ گئے, مجھے پتا ہی نہیں, کوئی پڑھایا نہیں, تو پوچھا جائے گا تیرے پاس ذریعہ تھا, ابھی جا کر سرچ کر کے دیکھ لینا وضو میں کتنے فرائض ہیں. موبائل 1 منٹ سے پہلے تمہیں لا کے دکھا دے, بتا دے گا. ہاں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, کنفیوژن, کیا میں نے سرچ تو کیا ہے وضو میں کتنے فرض, اب آ تو گیا جواب, لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا ہے یہ اپوزیشن کا ہے کہ ہمارا ہے. اس کے لیے تو علماء بیٹھے ہوئے ہیں. اتنا پوچھ سکتے ہو کہ حضرت میں نے ریسرچ کیا ہے, یہ ساری چیزیں تو مجھے مل گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے سرچ کیا, حضور کی عمر کتنی تھی, حضور کے ازواج کتنے تھے, حضور کی اولاد کتنی تھی, حضور پاک نے مکے میں کتنے دن گزارے, مکے میں مدینے میں کتنے گزارے, کتنے غزوات میں حضور شریک ہوئے, سب میں نے سرچ کیا ہے, مجھے جواب ملا ہے. اس پر پورا یقین کرنے سے پہلے کسی عالم اہل سنت کے پاس آ جاؤ اور کراس ویریفیکیشن کرنا, بس اتنا ہی ذمہ داری. کیونکہ مولانا لوگ بھی تو جان چھڑاتے ہیں, بھائی ٹائم نہیں ہمارے پاس, کتنا پڑھائیں گے تم کو, صبح بھی دوپہر میں بھی, تمہارے اپنے الگ ٹائم ہے, ان کے الگ ٹائم ہے. تو ان سے کہو ہم آپ کے پاس گھنٹہ بھر پڑھنے کے لیے نہیں آ رہے, صرف اتنا بتا دو یہ جو میں نے سرچ کیا ہے یہ صحیح ہے کہ نہیں. اتنا تو کوئی بھی عالم دین تمہارے ساتھ تعاون کر سکتا ہے. آج سے کریں گے انشاءاللہ. 2025 تمہارا پورا سیرت مصطفیٰ پڑھنے میں گزرنا چاہیے, گزرے گا انشاءاللہ. اس بات کو آج طے کر کے اٹھو کہ میں میرے نبی کا غلام ہوں, تو میں پہلے یہ پڑھوں گا کہ میرے نبی کب پیدا ہوئے, اس وقت حالات کیا تھے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کہاں گزرا, حضور پاک نے پہلی شادی کہاں فرمائی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کتنی ہوئی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں جلیل القدر کون ہے, حضور مکہ میں کتنے دن گزارے, مدینے میں کتنے گزارے, کون سی جنگوں میں شریک ہوئے, کون سی جہاد میں, کون سی جنگ میں حضور پاک کے دندان مبارک شہید ہوئے, کون کون سی مصیبتیں حضور نے اٹھائی, اور کیا کیا دعائیں امت کے لیے کی, یہ سب تمہارے حصے میں آنا چاہیے. میرے عزیزو, ایک بات مجھے یاد آتی ہے, ایک نوجوان کا کردار بڑا عجیب تھا. میلاد کا دن تھا 12 ربیع الاول, شاید میں نے یہاں دہرایا ہو یہ بات. میں ٹرین سے اتر رہا تھا, ایک نوجوان مجھ سے کہنے لگا حضرت میں چاہتا ہوں کہ آج حضور کی بارگاہ میں کوئی اچھا تحفہ پیش کروں. سب جھنڈے, کمکمے, مٹھائیاں سب لگا کر کے تو تحفے پیش کرتے. اس نے کہا میں کچھ ایسا کرنا چاہتا ہوں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوشی ہو. میں اتر رہا تھا, اچانک ذہن میں یہ بات آئی, کہا اللہ کے نبی کے اخلاق یہ تھے کہ وہ بوڑھوں کی مدد کرتے, ان کا بوجھ اٹھاتے تھے. مکہ میں حضور مشہور تھے اس بات پر. ہم اتر رہے ہیں,
देखो ट्रेन से कोई बूढ़ा उतर रहा, उसका सामान उठाकर पहुंचा दो, सुन्नत है ये भी। और आज 12 रबीउल अव्वल है, तुम हुजूर की बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर। ये बात कहा और मैं गुजर गया। वो जवान एक बूढ़ी औरत 2 बड़े बड़े शापर लेकर आ रही थी, उसके पास गया और कहा कि अम्मा जी मुझे दो, मैं उठाता। वो पहले तो घबराई, कहा कि तू क्यों उठाएगा, तू कुली है क्या है, मेरा सामान क्यों? नहीं दूंगी, नहीं दे रही थी। और क्यों दे अजनबी को कोई? इसने इसरार किया, अम्मा जी दे दो, उठा लूंगा। कहा इतना क्यों कह रहा है बेटा, तू सामान लेके भागना है, क्या करना है? उसने साफ साफ समझा दिया, अम्मा जी बात यह है, आज 12 रबीउल अव्वल की तारीख है, हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है, और उनकी आदत थी कि वो बूढ़े लोगों का बोझ अपने हाथ उठाते थे। और मैं चाहता हूं कि उनका अमल दोहराऊं, उनके अखलाक पर अमल करूं और मैं उनकी रूह को खुश करूं। बूढ़ी के दिल में बात आ गई, कहा ले बेटा, तू तेरे नबी की बात कर रहा है, आज तुम्हारा कोई त्योहार का दिन है, ये करना है तो करो। वो शॉप पर लेकर के गया, उसको जहां तक पहुंचाना था पहुंचाया। ये बात आई गई, गुजर गई। हम भी तो सोचते हैं कि छोटी सी बात है। 6 महीने गुजर जाने के बाद, 6-7 महीने के बाद, उस नौजवान ने मुझसे कहा कि हजरत, वो बूढ़ी औरत जिसका मैं सामान उठाया था, वो अभी राब्ते में, कांटेक्ट में है, अभी आई और कह रही है कि बेटा 6 महीने गुजर गए, अब तक मैं तेरे नबी का बायोडाटा ही पढ़ रही हूं, वाह वाह वाह। अब तक मैं उनके अखलाक ही पढ़ रही हूं। कहा क्यों? कहा तेरे उस अमल ने मुझे इतना मुतासिर किया कि इस जमाने का कोई जवान, अरे मेरे बेटे मेरे पोते नहीं आए मुझे लेने, किसी और का बेटा मेरा सामान उठा रहा है, इसके अंदर इतना असर कहां से आया? और जब तूने बताया तेरे नबी के अमल है, मैंने सोचा कि उस नबी को क्यों ना पढ़ूं। पढ़ते पढ़ते मैं इस मकाम पर पहुंच गई। बताओ तेरा नबी कहां है, मैं भी जाऊं गुलामी में शामिल हो जाऊं। वाह 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 वाह। तुम्हारे अखलाक से इनकलाब आ सकता है, तुम्हारी आदत से इनकलाब आ सकता है, लेकिन जब तुम खुद सीरत नहीं पढ़ना चाहते तो दुनिया तो फिर यही ताने देगी कि आतंकवादी है, ये दहशतगर्द है। इनके मुंह पर थप्पड़ मारने का तरीका यही है। हम तुम्हारी सर्टिफिकेट के मोहताज नहीं है, हम तुम्हारे बोले जाने से कुछ भी परवाह नहीं करते। तुम्हें अपने नबी के अखलाक करके दिखाना है, करके दिखाना है, नफरत नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अगर मोहब्बत है तो उठो और इल्म को आम करो, और हुजूर की सीरत पढ़ने के बाद तुम्हारा दिल कुशादा हो जाएगा, ज़हन वसी हो जाएगा, सोचने की ताकत बढ़ जाएगी। इसलिए कि सुन सुन करके मानना और है, जान करके मानना और है। जब समझ जाओगे तो रोज इश्क बढ़ता चला जाएगा। आप चाहते हो मेरे नबी पाक की मोहब्बत और आए, चाहते हो हुजूर का इश्क और बढ़े, सिर्फ और सिर्फ ये है कि हुजूर को पढ़ना शुरू करो, सीरत पढ़ो और इतना गुम हो जाओ, इतना गुम हो जाओ कि फिर तुम मुस्कुरा भी दो या चलने फिरने लगो तो दुनिया पुकार कर कहेगी इसके अंदर से मदीने की खुशबू आती। क्यों? पढ़ने वाला उसी में मलबूस हो जाता है। 3 घंटे फिल्म देख करके यहाँ नाटक करने लगता है आदमी। क्यों? इसलिए कि इंसान की फितरत ऐसी है, जो देखता है वो कैच करता है और उसी तरह करने की कोशिश करता है। और जब बार बार हुजूर की सीरत पढ़ोगे दुनिया में बात वैसी ही करोगे जैसे मेरे नबी करते थे। बेशक बेशक। इसलिए बस बात इतनी है, बहुत मैं वक्त ले लिया, इसलिए इतना लंबा खींच रहा था कि 2025 आ जाए। वाह 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 वाह, क्या बात है। आ गया अभी और अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह तबारक व तआला इस आने वाले साल को हम सब के लिए खैर व बरकत वाला साल बना। बला और मुसीबतों से अल्लाह हम सबको नजात रखे।
اور اس پورے سال کو اللہ تعالی ہم سب کے ایمان اور عقیدے میں جلا عطا کرے۔ بات وہی میں دوہرا کر ختم کرتا ہوں میرے عزیزوں، 24 کو جانا تھا چلا گیا، اور اعلیٰ حضرت کا 25 کو آنا تھا، واہ واہ، اور انشاءاللہ 25 میں یہ سکہ چلے گا انشاءاللہ، اور پھر کہو گے آئی نہیں حکومت، سکہ نیا چلے گا۔ عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کے لیے یہ سال ہرا بھرا ہو جائے۔ مولا کریم کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ اس آنے والے سال کو ہم سب کے علم کا سال بنائے، ہم سب کے اخلاق کا سال بنائے، اور انقلاب کا سال بنائے، اور جو آیت اللہ نے فرمائی اس وعدے کے مطابق ان مع العسر یسرا، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے۔ مولا جو تکلیفیں اب تک ہم کو آئی تھی، اب آسانیوں میں تو ہم سب کو ایمان عطا فرما، آسانیوں میں ہمیں قدم رسول کی دولت عطا فرما، اور بس اتنی دعا کرو میرے عزیزوں، جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو رب تبارک و تعالی ہم سب پر اتنا احسان کرے کہ اس کائنات میں ہر رنگ و بو کو دیکھ لیا، سونگ لیا، ہر شکل و صورت کو دیکھ لیا اور پہچان لیا، بس یہ آنکھیں ترستی ہیں اس بات کے لیے کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو، مولا تیرا یہ بندہ تجھ سے آج یہ التجا کرتا ہے، اس نئے سال کی برکت میں دنیا مٹھائیاں تقسیم کر رہی ہے، ہمیں انعام میں تو دیدار رسول عطا فرما دے، اس آل رسول کی برکت سے مولا مرنے سے پہلے ہمیں زیارت مصطفیٰ نصیب فرمائے، وہ شکل و صورت مصطفیٰ جو آنکھوں میں بس جائے تو دنیا کا حسن ہینچ ہو جائے، مولا کریم ہم کو اس حسن کا پرستار بنائے، اس حسن کا عاشق بنائے۔ عزیزان گرامی وقار، آخری باتیں یہ، خاص طور پر یہ نئے سال کی جو رات ہے، جا کر کے یہاں سے کوئی عیاشی کے اڈے پر نہیں جانا، کبھی کوئی گناہوں کی طرف نہ جائے، ورنہ تمہاری یہ ساری محفل فضول ہے۔ تم نے سال کا آخر بھی اللہ کے ذکر میں بنایا ہے، اور سال کا شروع بھی اللہ کے ذکر میں ہے۔ 12 سے پہلے بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے، 12 کے بعد بھی تم نے سال کا آخر بھی محفل رسول میں گزارا، سال کی ابتدا بھی محفل رسول میں گزاری، اور ہو سکے تو کل روزہ رکھ لینا، جس کو طاقت ہو رکھ لینا، نفل ہے، تاکہ سال کی ابتدا اللہ کے اس روزے سے ہو، اور اللہ کریم اس روزے کی برکت سے ہم سب کا پورا سال اچھا کرے۔ یہاں سے کوئی اڈوں پر تو نہیں جائے گا انشاءاللہ، کوئی اگر جا بھی رہا تو اس کو روک لینا۔ آج کی رات دنیا عیاشیوں کے اڈے سجائی، رات بھر یہاں پر شراب عام ہو چکی ہوگی، زنا اور کلب اور بار سب سج گئے ہوں گے، لیکن کیا یہ تمہارے لیے اللہ کا احسان اور انعام نہیں ہے کہ ان کروڑوں میں سے اللہ نے اٹھا کر تمہیں اپنے گھر میں بٹھایا؟ اور ایک بات یاد رکھو، ایک بات یاد رکھو، مجھے کسی سے ملنا ہے تو دن میں مل لیتا ہوں، ٹائم کب دیتے ہیں؟ دوپہر میں آ جاؤ، شام میں آ جاؤ، لیکن کوئی خاص ہوتا ہے تو ہی رات کے 12 بجے ملتا ہے، بہت رات میں خاص لوگوں سے ہی ملنے کا موقع نکالا جاتا ہے، ورنہ تو سب کو ٹرکا دیا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، رات کے 12 بج رہے ہیں اور رب تعالیٰ تمہیں اپنی ملاقات کے لیے یہاں بلایا، یہ بخشش کے لیے بلایا گیا ہے، یہ رحمت کے لیے بلایا گیا ہے، تو یہاں سے جھولیاں بھر کر کے جاؤ، اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے مستجاب الدعوات شخصیت ہمارے پاس ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل موجود ہے، اور یقیناً آج کی محفل پر میں دیکھ رہا ہوں یہ جو رنگ جمع ہوا ہے، یہ جو بھیڑ ہے، یہ ضروری نہیں صرف انسانوں کی بھیڑ ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف لوگوں کی مدن پورا والوں کی بھیڑ ہے، تم تو پہچانتے بھی نہیں کتنے اللہ کے فرشتے آتے ہیں محفلوں میں، تم جانتے بھی نہیں، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اور یہ محفلوں کو ہلکا نہ لو میرے عزیزوں، یہ محفل ہلکی نہ سمجھو، یہاں سے بخشش کے وعدے ہوتے ہیں، کتنوں کی دنیا بدل دی جاتی ہے، کتنے تو یہاں سے توبہ کر کے اٹھتے ہیں، کتنے تو علم کا عہد لے کر کے جاتے ہیں۔ اس لیے مجھے یہ یقین اللہ کی ذات سے کہ آج 2025 کی ہماری یہ پہلی محفل کو مولا تعالیٰ 100 بار باور فرمائے گا،
اور عشق رسول کی دولت عطا فرمائے گا. عشق رسول کی کمال کی دولت اللہ ہم سب کے سینوں میں عطا فرمائے گا. اور باقی رہے جو حالات اس سے ڈرنا نہیں ہے, جمے رہنا ہے, کھڑے رہنا ہے, اور ناموس مصطفیٰ پر کسی سے سمجھوتا نہیں کرنا ہے. اور کوئی غیر قانونی کام بھی جذبات میں آ کر کے اچھل کود کرنے سے نہیں ہوتا. ہوش و حواس کے ساتھ, ہوش و حواس کے ساتھ. حضور پاک کی محبت صرف اور صرف جوش سے نعرے لگانے کا نام نہیں ہے, ہوش و حواس کے ساتھ کھڑے ہونا اور دنیا کو جواب دینا. ہم بھی جو یہ بولتے ہیں, لوگوں کو ایسا لگتا ہے صرف جوش میں بولتے ہیں, یہ صرف جوش میں بولتے ہیں. ہاں بولتے تھے, لیکن اب ہوش میں بھی بولتے ہیں, ہوش میں بھی بولتے ہیں. اور ڈر کر کے نہیں, ڈر کر کے نہیں, بلکہ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی خدمت کرنی ہے, حضور کے ناموس کے لیے کام کرنا ہے. اس لیے آپ بھی ہوش سے کام لیں. کوئی بھی سر پھرا اٹھ کر کے الگ ایسی ویسی حرکت نہ کرے. حضور کی محبت یقیناً امتحان لیتی ہے, لیکن اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی اجازت بھی نہیں دیتی. اپنے آپ کو یا قوم کو ہلاکت میں ڈالنے کی اجازت نہیں دیتی. اب یہ بات, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آپ بیٹھے رہے, آپ لوگ بیٹھے رہے. توجہ میرے عزیزوں, ہماری محفل میں اب آمد ہو چکی استاذ الاساتذہ, فخر الاماثل, ہزاروں علماء کے استاد حضرت العلام مولانا مفتی مسعود احمد برکاتی صاحب قبلہ, استاذ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور. یہاں پر تشریف ہے ہمارے دادا استاد بھی ہیں, اور انشاءاللہ العزیز آپ ان کو سنیں گے. اور اب ہمارا وقت ہو گیا. مسئلہ بھی ہے, پانی جب آ جاتا ہے تو تیمم ٹوٹ جاتا ہے. اب یہ تیمم تھا جو ٹیمپرری آپ کے پاس چل رہا تھا, اب پکا پانی آپ کے پاس ہے, آپ کو انہیں سننا ہے. بس اس شعر کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. لب لباب حاصل کلام, خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, یہ سیاست چیز ہے کیا, یہ جائیداد و دولت چیز ہے کیا؟ ارے تو تمہارے لیے لوہو راولپنڈی سفر کر رہا تھا, جو گجرات میں کراس کیتا, لالا موسیٰ دے قریب کیا تے میری اگے ایک ٹرک سی تے ٹرک دی بتی تے تھلے شیر بھی گیا سی. ایک میں لین پڑی, دوسری پڑھن واسطے مینوں 10 کلومیٹر یو ٹرن لینا پیا, کیونکہ لفظاں کھیلن والا بندہ پریشان ہو جاتا ہے. میری اکھ کھل گئی, پتہ پہلی لین تے لکھیا سی, لکھیا سی کہ سانپوں کو کر دیا بند سپیروں نے, پٹاری میں یہ کہہ کر انسان ہی کافی ہے انسانوں کو ڈسنے کے لیے. اس دور میں حادثہ تقسیم کرنا بہت مشکل ہے. دل توڑنا آسان ہے, جوڑنا بہت مشکل ہے. جو جوڑنے والے ہیں وہی تو صدارت کر رہے ہیں. یہ سید بیٹھے, انہوں نے ٹوٹا ہوا دین بھی جو ہے وہ ٹوٹنے نہیں دیا, اس کو بھی جوڑ کے رکھا ہے. ورنہ بڑی بڑی ہوائیں چلی جنہوں نے دین کو بھی توڑنے کی کوشش کی ہے. میں دعوت نہ دے چکا بھائی محمد عثمان نقشبندی صاحب کو, جو ہمارے فیصل آباد کی حسین آواز ہے. ملتمس ہوں کہ وہ گلہائے عقیدت بہادر. بہت شکریہ جی. مجھے اجازت ہے شاہ جی قبلہ. شاہ جی بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر.
پوری گفتگو میں افتخار رضوی جہاں تک پہنچا ہے، ترجمہ یہ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، صاحبان من، یاران طریقت، یاران شریعت، ہماری خوش بختی ہے، ہماری خوش نصیبی ہے کہ رحمتوں کی برسات 15ویں سالانہ عظیم الشان محفل پاک میں یہ گناہگار افتخار رضوی حاضر خدمت ہے۔ گل گلشن علی فخر و سعادات آل نبی اولاد علی حضرت پیر سید محمد سمیع الحسن شاہ صاحب قبلہ بخاری دامن برکات قدسیہ ہمیشہ کی طرح کرم فرماتے ہیں۔ اللہ پاک شاہ جی کو اور شاہ جی کے صاحبزادہ صاحب تشریف فرمائے، مالک مرشد کو ہمیشہ آباد رکھے اور شاد رکھے، اور بڑا حسن بخشا ہے محفل پاک میں گل گلشن علی فخر و سعادات، نام ہی نور الحسن ہو۔ کمزور بندہ بول نہیں سکے گا، عقیدے کا کمزور بندہ، دوسرا کمزور تو حوصلہ لے کے بول ہی لیندے نا، عقیدے کا کمزور بندہ نہیں بول سکتا۔ میں نے کہا کہ جس کا نام ہی نور الحسن ہو، جس کو مولا حسن بادشاہ نور دے، سید نور الحسن شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ گل گلشن علی فخر و سعادات پیر سید علی عباس شاہ صاحب آپ تشریف فرما ہیں، اور سید منظر شاہ جی قبلہ لاہور سے میں جناب گل گلشن علی فخر و سعادات پیر سید مقدس حسین شاہ صاحب شیرازی آپ بھی تشریف فرما ہے۔ میرے دل کے بہت قریب میرا چھوٹا بھائی رانا محمد عثمان صاحب، اور بالخصوص ان کے والد گرامی رانا محمد یونس قادری صاحب اور ان کی پوری ٹیم، سب کو میں احمد بھائی اور بابر بھائی سب کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ پاک ان سب کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ مجھ سے قبل آپ نے کافی تعداد میں احباب کو سنا، اور میں نے بھی تقریباً 10 بجے سے لے کر اب تک کچھ سوتے ہوئے سنا، اور کچھ آپ احباب کا بڑی محبت سے سماعت فرمایا۔ میں رانا عثمان صاحب کا بہت شکریہ، بڑا احسان کیا کہ میری 2 گھنٹے کے لیے چلو آنکھ لگ گئی، کافی دنوں سے ایسے مسلسل سفر جاری ہے۔ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، آباد رکھے۔ سلیم سجاد بھائی کو، سلیم پرویز ساؤنڈ سسٹم، میں پوری ٹیم کو دل کی اتھا گہرائیوں سے ویلکم پیش کرتا ہوں۔ مجھ سے قبل میرے بیٹے محمد آصف صاحب کو آپ نے بڑے آسان انداز میں، اور انہوں نے بڑا ذوق اور جو عقیدہ ہے اس کی ترجمانی کی۔ میں نے ہمیشہ اپنے بچوں کو ایک ہی بات کی ہے، بیٹا بندہ مر جائے تو اصحال ثواب قرآن مقدس پڑھ کے تلاوت اس کو کیا جا سکتا ہے، خیرات کر کے اصحال ثواب ہو سکتا ہے۔ بد عقیدہ بندہ مر جائے، عقیدہ اس کی قبر میں کسی طریقے سے ڈالا نہیں جا سکتا، عقیدہ اصحال ثواب نہیں کیا جا سکتا۔ جس عقیدے سے بندہ مرے گا اسی عقیدے سے اٹھایا جائے گا۔ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ بازار چلے جائیں، گرمیوں کا موسم ہے، خریدنے کے لیے سبزی، تو ہم نے کبھی ٹینڈے کو ٹینڈا شریف نہیں کہا، ہم نے کبھی آلو کو آلو شریف نہیں کہا، ہم نے کبھی بینگن بتاؤں شریف نہیں آکھیا، لیکن جب آپ کدو شریف اٹھاتے ہیں پھر اکیلا کدو نہیں کہتے، ہم کدو شریف کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں، سبزی وہی ہے، دکاندار وہی ہے، بازار وہی ہے، ٹوکریاں وہی ہیں، کنڈا تولنے والا بھی وہی ہے، بیچنے والا بندہ بھی وہی ہے، خریدار بھی وہی ہے۔ آج ٹینڈے لینے آیا ٹنڈا شریف نہیں کہا، آج آلو لینے آیا آلو شریف نہیں کہا، کدو کو کدو شریف کیوں کہہ رہا ہے؟ آواز آئے گی یہ میرے نبی کو بہت مرغوب ہے۔ اگر کدو مرغوب ہو جائے ہم اس کا ادب کرتے ہیں، صدیق اکبر مرغوب نہیں ہے، محبوب ہے۔ فاروق اعظم محبوب ہے، عثمان غنی محبوب ہے، باقی نہیں مولا علی کی بات، یہ بات یاد رکھنا، تھرمامیٹر سے تاپ چیک کیا جاتا ہے، ذکر علی سے باپ چیک کیا جاتا ہے۔
یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے، بس عقیدہ ہے، سب کچھ ہے، وقت کے دامن میں لمبی چوڑی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ ابھی مہمان سارے کثیر تعداد میں جن کے نام درج ہیں وہ پڑھنے والے باقی ہیں انشاءاللہ، تو رات بھی 3:30 بجے تک تو ماشاءاللہ اذان فجر شروع ہو جاتی ہے۔ یہ مسجد شریف قریب ہے، یہ نہ ہو کہ اذان شروع ہو جائے آپ اپنے گھروں کی طرف بھاگیں، یا مسجد کی طرف جانے کی کوشش کرنا، پتہ لگ جائے گا علی والا کون ہے، نبی والا کون ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ رات ساری کا مقصد ہے۔ سادات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بلا تاخیر میں 1-2-3 بندوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں، اس کے بعد رات باقی ہے جتنی بھی ہے، پھر ملاقات بھی باقی ہے۔ فیصل آباد شریف والوں، شدت کی گرمی آپ کو بھی احساس ہے، مجھے بھی بڑا احساس ہے، لیکن کیا خوبصورت بازار سجا ہوا ہے۔ میں اپنے بھائیوں کے ایک بار پھر بالخصوص سادات کا انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے آج کی عظیم الشان محفل پاک کا انعقاد کر کے اور سادات اکرام کو محبت کے ساتھ بلا کے یہاں پر ہم لوگوں کو ایک ایسا ذوق بخشا ہے۔ آئیے میرے ایوان کا اگلا حسین ثنا خان جس کی طرف میں سفر کرنا ہے، محمد اورنگزیب قادری صاحب تشریف لاتے ہیں اور آقا کریم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ عمران بھائی ماشاءاللہ ہمارے مدینہ شریف کے ساتھی ہیں، احمد رضا صاحب ہمارے مدینہ شریف کے بچے ہیں، یہ سارے بھائی ہیں یہ سارے، اور جب سادات کے زیر سایہ تھوڑی سی تربیت ہونی چاہیے بندوں کی۔ اگر ایک پڑھے تو مت سوچے یہ میرے گروپ دا بندہ نہیں، اور بیٹا اپنا گروپ نہ ویکھ، زہرا دے بابے وال ویکھ۔ بعض کا تو ہوتا ہے کہ کیو ٹی وی پی ٹی وی پتہ نہیں کچھ لکھا ہوتا ہے، تو بندے سمجھتے ہیں یہ ٹی وی کا نعت خان بہت بڑا ہے، گھر سے نکلتے ہوئے یہ سوچا کرے نعت خان ٹی وی کا نہیں ہوتا، نعت خان حسنین کے نانا کا ہوتا ہے، بس سیدہ زہرا پاک کے بابا کا ہوتا ہے۔ پھر ملے گا آپ کو، آپ کے سامنے بیٹھے ہمیں تو آج تک نقابت کے نون کے نقطے کا نہیں پتا چلا، لیکن مالک نے وہ عطا کر رکھا ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہے جی، الحمدللہ وہ آپ سبھی جانتے ہیں جو کچھ مالک نے عطا کر رکھا ہے۔ اس لیے کوشش کریں اپنی اس ذکر رسالت میں آپ کو تجارت نہ بنائیں، عبادت سمجھیں۔ مرشد جب عبادت سمجھیں گے لوگ آپ کے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ بہت شکریہ جی، انشاءاللہ بیٹا کافی فرمائشیں ہیں میری جیب میں، پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے میں اگلے ثنا خان کی طرف سفر کرتا ہوں۔ محترم بھائی محمد عثمان نقشبندی صاحب سے ملتمس ہو رہا ہے کہ وہ تشریف لائیں، ان کے بعد بانی محفل رانا محمد عثمان۔ میرے عزیزو ہمیں یہ معلوم نہیں، ہم راتوں کو سوتے ہیں پتہ نہیں کون سی صبح سورج پچھم سے نکل آئے، ڈر بھی نہیں ہے ہمیں، خوف بھی نہیں ہے۔ یہ بڑی علامتوں میں سے، اس کے علاوہ بڑی علامتوں میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دیکھو گے کہ آدم علیہ السلام کے پیدائش سے لے کر قیامت آنے تک کا سب سے بڑا فتنہ دنیا میں اگر کوئی چیز ہے، حضور فرماتے ہیں وہ دجال کا ظاہر ہونا۔ دجال، اسی پر آپ مجھے بولنے کے لیے کہا ہے، دجال کا ظاہر ہونا۔ یہ دجال ہے کیا چیز، اس پر میں ڈیٹیل میں آؤں گا، پہلے یہ علامتیں ختم کر لیتے ہیں۔ دجال کا ظاہر ہونا یہ قیامت کی سب سے بڑی علامت ہے، لیکن ساتھ میں ایک اور نشانی ہے، دابۃ الارض، ایک جانور نکلے گا جس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہوگی، موسیٰ علیہ السلام کی وہ لکڑی ہوگی، اس کے ہاتھ میں سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ وہ جانور پوری دنیا میں گھومے گا، انسان نما جانور ہوگا، اور وہ مسلمانوں سے بھی ملے گا، کافروں سے بھی ملے گا۔ تو جس کو ایمان والا وہ دیکھے گا، اس کی پیشانی پر موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے لکیر کھینچ دے گا، اور جس کو کافر وہ دیکھے گا اپنی انگوٹھی سے اس پر سکہ مار دے گا۔ تو جس کے پیشانی پر نشان لگ گیا وہ مومن ہی انتقال کرے گا، اور جس کی پیشانی پر اس نے انگوٹھی سے تھپا مارا وہ کافر ہی مرے گا۔ وہ لاسٹ فائنل کرنے کے لیے آتا ہے دابۃ الارض۔ لیکن اس سے پہلے دجال آئے گا، دجال کا ظہور، یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے میرے عزیزوں۔ لیکن حیرت کی بات ہے، ہم آج تذکرہ کر رہے ہیں، مجھے ٹینشن نہیں، میں حدیثیں پڑھ رہا تھا، دجال کے آنے کا خوف ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں یوں عرض کیا کرتے تھے، اللہم انا نعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں مسیح دجال کے فتنے سے۔ آپ بھی دعاؤں میں اس کو شامل رکھیں۔ فرمایا کہ جب وہ دجال ظاہر ہوگا
تو اس قدر آزمائش میں مبتلا کر دیا جائے گا ایمان والوں کو، وہ 40 دن میں پوری دنیا گھوم لے گا، بہت فاسٹ ہوگا، پوری دنیا میں جائے گا، اور اس کے ایک ہاتھ میں جنت، ایک ہاتھ میں دوزخ کی شکل وہ بنا کر کے لائے گا، دکھائے گا اصلی جنت اور اصلی دوزخ نہیں، لیکن وہ لوگوں کو یہ دکھائے گا کہ میرے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھو، اس میں باغیچے ہیں، لہلہاتے ہوئے باغ ہیں، اس میں نہریں ہیں، اور بائیں ہاتھ میں آگ اگل رہی ہے۔ اس کا منشا اور اس کا مقصد کیا ہوگا؟ وہ کہے گا مجھے خدا بولو، میرے سامنے سجدہ کرو۔ تو اگر کوئی اس کو سجدہ کرنے سے انکار کرے، حدیث پاک میں اس کی دونوں ٹانگیں پکڑ کر چیر دے گا اس مومن کو، یا تو پھر کھولتے ہوئے تیل میں ڈالے گا، یا پھر وہ اپنی جلتی ہوئی آگ میں ڈالے گا، بہت سخت شدت کی تکلیف دے گا۔ اور جو اسے خدا مان لے، اس کے سامنے سجدہ کرے، وہ اس کو اپنی جنت میں ڈال دے گا۔ وہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو کافر بنائے گا، لاکھوں کی تعداد میں۔ اور یہ کوئی بعید بات نہیں لگتی مجھے، کیوں؟ آج کی سچویشن میں دیکھ رہا ہوں، یہاں کوئی بابا، لٹھ والا بابا اگر جیب سے ایک سکہ نکال کر کے دے دے تو لوگ سجدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ارے بڑے پہنچے ہوئے بابا ہیں، ان کے بارے میں کچھ بھی مت بولنا۔ تو یہاں جو باباؤں سے بہک جاتی ہے پبلک، وہ دجال سے کیسے نہیں بہکے گی؟ دجال تو بہت بڑے بڑے کارنامے کر کے دکھائے گا، وہ خالی سکے نکال کر کے نہیں، میرے عزیزو حدیث پاک میں ہے، وہ آسمان سے بارش برسا کے دکھائے گا، زمین سے سبزہ اگا کے دکھائے گا، یہ کہے گا کہ میرے حکم سے بارش برستی ہے، میرے حکم سے زمین سبزے اگاتی ہے، تو مجھے خدا مانو۔ تو لوگ، ظاہر سی بات ہے، آپ بارش برسانا اللہ کا کام ہے، زمین سے سبزے اگانا اللہ کا کام ہے، تو بہت سارے لوگ یہی کہیں گے کہ خدا ہمارا زمین پر اتر پڑا، چلو اسی کی عبادت کرو۔ تو یہ دجال لوگوں کو اپنی عبادت میں مصروف کرنے کی کوشش کرے گا، یہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑا فتنہ۔ لیکن صرف اور صرف 2 شہر محفوظ رہیں گے، مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال پوری دنیا گھوم پھر کر مکہ اور مدینے آنے کی کوشش کرے گا، فرشتے اسے دھکا دے کر کے باہر کریں گے، وہ یہ دونوں حرم کی حدود میں نہیں آ سکے گا، بس وہ سیف جگہ ہے۔ لیکن ہم سب پوری دنیا میں جہاں پر بھی ہیں، کوئی جگہ سیف نہیں ہے، دجال ظاہر ہوگا۔ اب میں یہ بھی بتاؤں کہ حدیثوں میں اس کا ذکر کہاں سے ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں قرآن میں نہیں ہے، لیکن صحیح احادیث کریمہ میں موجود ہے۔ صحیح احادیث کریمہ میں دجال کے آنے کی جو علامات بتائی گئی ہیں، سب سے پہلے دجال کا میننگ سمجھ لو آپ کہ اس کو دجال کیوں کہتے ہیں۔ عربی میں دجل، دجل لفظ ہے یہ، جس کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ یا بدل دینا۔ گدھے کے اوپر آپ نے شیر کی کھال ڈالی تو اس کو کہتے ہیں دجل، یہ فریب کیا ہے، اندر کچھ اور ہے، اوپر کچھ اور دکھا رہا ہے، تلبیس، یہ دجل ہے۔ اور دجل کا مبالغے کا صیغہ ہے دجال، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا۔ اور ساتھ میں اس کو مسیح دجال کہتے ہیں، حدیث پاک میں بھی مسیح کا لفظ آیا ہے۔ مسیح جو ہے، مسیح کے کئی معنی ہیں عربک ڈکشنری میں۔ ایک معنی یہ ہے کہ ہاتھ پھیرنے والا، ایک معنی ہے شفا دینے والا، ایک معنی ہے کہ لوگوں کو دعا کرنے والا، عافیت دلانے والا، ایک معنی یہ بھی ہے کہ جھوٹ بولنے والا۔ مسیح کے کئی معنی ہیں، لیکن اب میں آپ کو بتاؤں مسیح دجال کون ہوگا، کیسا ہوگا، کب آئے گا۔ 3 پوائنٹ پر آپ مجھ سے بات سنیں، اور اس کے آنے سے پہلے کیا ہوگا، چوتھا پوائنٹ ہے، اور وہ بہت ضروری ہے۔ دجال، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک آنکھ کا ہے، کانا دجال۔ بعض لوگ اس تشویش میں مبتلا ہیں، کچھ لوگ مجھے کہنے لگے اسرائیل میں ایک آنکھ کا بچہ پیدا ہوا ہے، اس کی فوٹو بہت وائرل ہو رہی تھی، کہا کہ دجال پیدا ہو گیا، دجال پیدا ہوگا۔ تو سوال میرے پاس یہ آیا کہ دجال پیدا ہوگا یا کہیں سے نکلے گا؟ حدیث پاک ہے ابو داؤد شریف کی، دجال پیدا نہیں ہوگا، وہ آلریڈی ابھی ہے، کسی جزیرے میں ہے،
حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی شریف میں تاخیر سے عشاء کی نماز پر آئے. یہ حدیث حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے اور یہ حدیث غالباً مسلم شریف یا ابو داؤد شریف کی، لیکن سیاہ ستہ میں حدیث موجود ہے. حضور تاخیر سے آئے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء میں اتنی تاخیر سے آپ تشریف لائے؟ کہا ہاں، مجھے تمیم داری کی بات نے روک لیا تھا. تمیم داری پہلے ایک عیسائی عالم تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، صحابی ہیں. ان کا ایک بڑا لمبا واقعہ ہے، آپ اس کو سن لینا علماء کرام سے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے. تمیم داری ایک سفر پر تھے، ایک مرتبہ کسی جزیرے میں یہ پھنس گئے. تو انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک واقعہ بتایا کہ سمندر کے سفر میں جہاز جو ہے بہک گیا اور ہچکولے کھاتے ہوئے غرق ہونے کے قریب تھا، لیکن ایک جزیرے میں پتہ نہیں کہاں پر، جزیرہ سمجھتے ہیں نا، آئی لینڈ، بیچ میں سوکھی جگہ اور چاروں طرف سے پانی ہو، اس کو آئی لینڈ جزیرہ کہتے. تو اس جزیرے پر میں پہنچ گیا تو وہاں دیکھا ایک عورت بہت ہی اونچی ہے، کالی شکل کی ہے اور وہ اپنے بالوں کو نوچ رہی ہے. میں نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں جاموس ہوں، یا کوئی لفظ اس نے کہا. جاموس تو عربی میں بھینس کو کہتے ہیں، لیکن الفاظ یہ ہیں. کہا میں دجال کی عورت ہوں، میں تجھے اور ایک چیز دکھاتی ہوں. تو لے کر کے گئی. ایک بہت بڑی عمارت تھی، قلعہ تھا. وہاں جا کر کے دیکھا، یہ کہتے ہیں کہ اندر ایک بھیانک شکل والا جس کی ایک آنکھ تھی کالا قسم کا، وہ اپنے بالوں کو نوچ رہا تھا اور زمین سے آسمان کی طرف اچھل کود کر رہا تھا. بہت توجہ سے سنیے اس حدیث کو. تو میں قریب گیا اور پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں دجال ہوں، میں دجال ہوں. یہ شاید ہو سکتا ہے کہ ہم سب کو عبرت کے لیے ایک شخص کو دکھا دیا گیا، ورنہ سب کے لیے پاسبل نہیں ہوگا. آج بھی بعض لوگ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے یا تحقیق کرتے ہوئے، مجھ سے بھی کئی لوگوں نے پوچھا برموڈا ٹرائنگل شاید وہی جزیرہ ہوگا. برموڈا ٹرائنگل ایک جگہ ہے جہاں کوئی جہاز جاتا ہے تو واپس آتا ہی نہیں ہے. لیکن ایک حدیث پاک میں یہ موجود ہے کہ یہ گئے بھی اور آئے بھی اور رسول پاک کو خبر بھی دیا کہ میں ایک ایسے شخص کو دیکھ کر کے آیا ہوں. لیکن سنیے دجال نے کیا کہا ان سے کیا پوچھا؟ اس نے پوچھا دجال نے کیا امیوں کا نبی ظاہر ہو گیا ہے؟ امی کہتے کسی سے جو نہ پڑھا ہو. کیا امیوں کا نبی ظاہر ہو گیا؟ نبی امی یعنی جو کسی سے نہ پڑھا ہو وہ نبی آ گیا؟ تو میں نے کہا ہاں وہ نبی آ گئے. کہا اس کے ماننے والے، اس کی اطاعت کرنے والے پیروکار سب عبادت کر رہے ہیں، سب اس کی پیروکاری کر رہے ہیں، اطاعت کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں بہت دل سے کر رہے ہیں، اس نبی کی اطاعت بڑھتی جا رہی ہے. تو اس دجال نے کہا تو پھر ابھی میرے آنے میں بہت وقت ہے. اس نے کیا کہا؟ تو ابھی ان کے لیے خیر ہے، میرے آنے میں وقت ہے. جس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جس وقت نبی امی کی امت حضور کی اطاعت چھوڑ دے گی دجال ظاہر ہوگا، وہ آئے گا. اسی لیے تو اس نے پوچھا کہ اطاعت ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ابھی تک. یہ ایک حدیث پاک ہے. اس کے علاوہ کئی حدیثیں ہیں جو میں ہو سکے تو کسی بک میں کوٹ کر کے بتا دوں گا. مجھے معلوم ہے میں نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، بچوں سے جنہوں نے پروگرام ارینج کیا ہے، جتنے ایجوکیٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کے ہاتھوں میں ایک نوٹ بک ضرور تھمائیں اور ایک قلم. میری تقریروں کو نوٹ کرتے جائیں، جو چیز اچھی لگے اس کو کوٹ کریں. دیکھیں یہ روایتی جلسہ نہیں ہے، آپ جو راتوں میں چلا چلی والے جلسے کرتے ہیں. میں ایک چاہتا ہوں کہ کوئی بیداری اور آپ کے اندر علم کی ایک طلب اور تشنگی اور بڑھتی جائے اور کچھ فائدہ لے کر کے جائیں. اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ تقریر سن کر کے واہ واہ سبحان اللہ نعرے لگا کر سو نہ جائیں، بلکہ اس کو یاد رکھیں اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں کہ میرے پاس ایک ایجوکیشن یہ آیا ہے، تو بھی میرے بھائی سن لے. اسی لیے ہم نے یوٹیوب کے چینل وغیرہ چلائے. صرف واحد ہمارا مقصد یہی ہے کہ علم چھپایا نہ جائے، دوسروں تک پہنچ جائے. اب دجال کے متعلق کی بات سنیے. ایک حدیث پاک یہ ہوئی
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث پاک ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث میں موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا وہ مشرق کی طرف سے ظاہر ہوگا. تو پوچھا کہ مشرق کدھر؟ کہا خراسان کی طرف. خراسان جانتے ہیں؟ خراسان یا افغان اور ایران کے علاقے کو خراسان کہتے ہیں. تو یہاں سے بھی ٹینشن ختم ہو گیا. کچھ لوگ جو ہے عرب سے کہہ رہے ہیں، امریکہ سے. نہیں، ضروری نہیں. حدیثوں میں مشرق کا لفظ آیا اس طرف سے آئے گا. تو جب بھی آئے گا اس کے آنے سے پہلے کیا ہوگا؟ میں نے 2 پوائنٹ تو پہلے بتا دیے تھے. کون ہے اس کے بارے میں نے بتایا، وہ سب سے زیادہ جھوٹا ہوگا. یعنی جو خدا ہی بن کر کے آیا ہے اس سے بڑا جھوٹا کون ہو سکتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کیسا ہوگا وہ بتایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک ہی آنکھ ہوگی اس کی اور کانا ہوگا، اسی لیے اس کو کانا دجال بھی کہتے ہیں. اور وہ 40 دن میں پوری دنیا گھومے گا. اچھا، اب تیسری بات یہ ہے وہ کب آئے گا. اس کی ایک بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کب آئے گا؟ فرمایا دجال اس وقت ظاہر ہوگا جب سارے لوگ اس سے غافل ہو چکے ہوں گے، اس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہوگا. آج تو ہم بات کر رہے ہیں، اسی لیے میں نے کہا مجھے ٹینشن نہیں ہے. لیکن جس وقت سارے لوگ بھول چکے ہوں گے، کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہوگا دجال کے متعلق. دجال اچانک آئے گا. لیکن میرے عزیزوں، ہمارا ایک بات کرنا بھی کافی نہیں ہے. میجورٹی آج دجال کے متعلق گفتگو نہیں کرتی. صحیح بات ہے. علماء کرام کو میں بلیم نہیں کر رہا، میں علماء کی توہین نہیں کرنا چاہتا، نہ میں علماء کی بے ادبی کرنا چاہتا ہوں. لیکن آج ہو سکتا ہے یہ مصلحت ہوگی. میں نے کثرت سے علماء کو دیکھا دجال کے متعلق یا اس ٹاپک پر نہیں بول رہے. شاید یہ حدیث پاک میں اسی لیے کہا گیا جس وقت سارے لوگ بھول چکے ہوں گے دجال کو تب دجال آئے گا. تو بھول گئے ہیں آج. دوسرے سارے ٹاپک پہ ہم گفتگو کرتے اس پر نہیں. جب تک دجال سے لوگوں کو ہم ڈراتے رہیں گے، اس کے فتنے سے پناہ مانگتے رہیں گے لوگ، وہ نہیں آئے گا. وہ نہیں آئے گا. اب اس کے آنے سے پہلے کیا ہوگا، یہی میرا ٹاپک ہے. فرمایا گیا کہ جھوٹ کو سچ کر دیا جائے گا اور سچ کو جھوٹ بنا دیا جائے گا. پوری دنیا میں آج اس مشن پر پورا بہت بڑے پیمانے پر کام ہو رہا ہے. جھوٹ کو سچ بنا دو اور سچ کو جھوٹ بنا دو. اور اس میں سب سے بڑا اگر کوئی رکن ہے دجال کا تو وہ میڈیا ہے. اسی لیے میں اپنی تقریروں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، لوگ گودی میڈیا کہنے لگے. گودی میڈیا نہیں، ان کو دجالی میڈیا کہو. دجال کے پلان پر عمل ہو رہا ہے. یعنی جتنا جھوٹ ہے اس کو اتنا مسالہ لگاؤ، اتنی بار بولو کہ سچ لگنے لگ جائے، اور کسی سچ کو اتنا چھپا دو کہ لوگ بھول جائیں کہ وہ کوئی جھوٹی بات ہوتی. یہ آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اور گناہوں کو سجا کر کے پیش کیا جائے گا کہ نئی نسل کو یہ لگے گا کہ یہ نیکی کا کام ہے. آج سود کو انٹرسٹ کا نام دیا گیا، فائنانس کا نام دیا گیا، نئے نئے نام دے رہے ہیں. گناہ تو وہی ہے نا. شراب کو الگ الگ نام دیے جائیں گے سجا کر کے. بہت سارے نوجوان ہیں ہمارے کہتے شراب نہیں پیتے، بیئر پی رہے ہیں. بیئر کیا چیز ہے میرے عزیزوں؟ نام بدلنے سے کوئی چیز کی حرمت نہیں بدلتی. نئے نئے نام. ایک بار میں پلین میں تھا، ایک ایئر ہوسٹس آئی، اس نے ایک کین دیا تو سب کو دے رہے تھے. کہا یہ کریزی واٹر ہے. کریزی واٹر یہ کیا چیز ہے؟ لوگ اس کو کریزی واٹر کہہ رہے تھے. دوسرے ہمارے ساتھ جو تھے وہ لیے پی رہے تھے. میں نے پوچھا کہ وائن ہے، شراب ہے؟ کہا نہیں، کریزی واٹر. میاں کریزی واٹر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا پانی پاگل ہوتا ہے؟ کوئی پاگل پانی؟ کریزی واٹر کا مطلب؟ تو بغل والے نے کہا کہ یہ وائٹ الکوہل ہے. یعنی شراب جس طرح رنگیلی ہوتی ہے اس کو بالکل پیوریفائی کر دیا گیا ہے اور اتنا ریفائن کر کے جیسے پانی ہوتا ہے ویسی پانی کی طرح اس کو بنا دیے ہیں. لیکن ہے شراب، ہے شراب لیکن بالکل پانی کی طرح بنایا گیا. اس کو کریزی واٹر کہہ رہے ہیں. میرے عزیزوں، اس دن مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ یہی دجال کے آنے سے پہلے جو مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ہر باطل چیز کو سجا کر کے دنیا میں پھیلا دیا جائے گا.
آج اس مشن پر سب سے زیادہ کام ہو رہا ہے. میں آپ کو اب یہ بات بتاؤں گا کہ مولانا آپ یہ دجال کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ دجال کے آنے سے پہلے یہ ساری چیزیں ہوں گی، لیکن کون کر رہا ہے؟ میں یہ بھی بتا دوں، دجال کے آنے کا جتنا ہمیں خوف ہے، ہمیں ڈر ہے کہ نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اس کے فتنے سے ڈرو کہ وہ بہت بڑا فتنہ ہے، کتنوں کو بے ایمان کر دے گا، کافر بنا ڈالے گا. میں ابھی شروع میں یہ بات کہا نا، ہم پتہ نہیں ہمارے سامنے چھوٹی بڑی چیزیں اچھمبے والی ہوتی ہیں تو ہم دل دے بیٹھتے ہیں لوگوں کے پیچھے. دیکھتے نہیں کتنے ایسے ڈھکوسلے پیروں کے پیچھے پھر رہے ہیں. اچھے پیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے علاقے میں بہت سارے ایسے ہیں ساؤتھ سائڈ میں جو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے، عورتوں سے اپنے جسموں کی مالش کرواتے ہیں. ان کے ہزاروں مریدین ہیں. ایک بابا ہے، اس کو دودھ سے لوگ نہلاتے ہیں، عورتیں نہلاتی ہیں. اس نے تو اپنے گھر کے سامنے کعبہ تک بنا ڈالا ہے، کعبہ تک بنا ڈالا ہے. کیوں ان کے پیچھے پبلک ہے؟ میں نے پوچھا کہ تم پاگل ہو، مسلمان ہو، سامنے وہ شرک کر رہا ہے اس کے پیچھے پڑے ہو؟ کہا نہیں، تمہیں معلوم نہیں بابا کے چمتکار کیا کیا ہے. کہا کیا دکھاتا ہے؟ یہ نظر بندی کرتا ہے، جادو کرتا ہے، لوگوں کے پیٹ میں سے سوئیاں نکالتا ہے، لوگوں کے پیٹ میں سے بلیڈ نکالتا ہے. اور کہتے ہیں ہم نے تو کبھی نہ سوئی کھائی نہ بلیڈ کھائی، لیکن بابا جب کہہ کر آتے ہیں تو سوئی بھی نکلتی ہے، بلیڈ بھی نکلتی ہے. کہا یہ تو نظر بندی ہے، شعبدہ بازی ہے، جادوگری ہے. اور اس کو دیکھ کر کے وہ لوگ اس کے فریفتہ ہو گئے بابا کے. اسی دن مجھے یہ بات یاد آئی، اس بابا نے تو خالی اتنا ہی دکھایا، جب دجال بارش برسا کے دکھا دے گا، سبزہ اگا کر کے دکھا دے گا، تب تو یہ قوم تو اس کو اللہ ہی کہنے لگ جائے گی، اس کو تو خدا مان بیٹھے گی. اسی لیے دجال پوری دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے جو حضور نے فرمایا. اب اندازہ کیجیے آپ، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کے فتنے سے پناہ مانگتے ہو، وہ فتنہ کتنا بڑا ہوگا. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے دجال کے فتنے سے بچا. وہ کتنا بڑا فتنہ ہوگا. اس لیے ہم لوگوں کو ہلکے میں نہیں لینا ہے اس کو. اچھا، میں جو بات کہہ رہا تھا، ہم جتنا اس کے فتنے سے ڈرتے ہیں، دنیا میں ایک قوم ایسی ہے جو اس کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں. دجال کو وہ بہت زیادہ چاہتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور اس کے آنے کے لیے جانے کیا کیا کر رہے ہیں. ہم ڈر رہے ہیں نا، ہم تو اس کے فتنے سے ڈرے. دنیا میں ایک قوم ہے جو دجال کے آنے کا انتظار کر رہی ہے، وہ یہودی قوم ہے، جیوز جو ہیں، یہودی اسرائیلی. میں اس کو کھل کر کے بول رہا ہوں. ایک بات مجھے معلوم ہے، میرے استاد مصر میں انہوں نے بتایا بھی تھا کہ یہودی اس وقت دنیا میں اتنے منصوبے بناتے ہیں، اور ان کے خلاف جو بولتا ہے اس کو یا تو مار ڈالتے ہیں، یا اس کے خلاف ایسی سازشیں رچتے ہیں کہ وہ بند ہو جائے، قید ہو جائے، یا تو پھر اسے خرید لیتے ہیں. یہ تو میں تقریباً 10 سال سے بول رہا ہوں. مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے. جس وقت تک اللہ نے زبان رکھی ہے، میں امت محمدیہ کو حضور کی امانت سپرد کر کے رہوں گا. جب اللہ کو منظور ہو وہ میری زبان بند کرا دے، اور رب تبارک و تعالیٰ کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اس بات کو سن کر کے چلے. اگر کسی کو سننے میں اور محفل میں بیٹھنے سے ڈر لگتا ہے کہ یہ کوئی ہاٹ ہارر ٹاپک ہے، تو خدا حافظ کہہ سکتے ہیں، اپنے بستر پہ جا بھی سکتے ہیں. میری طرف سے کوئی زور زبردستی نہیں ہے بیٹھنے کی. لیکن اگر کسی کو کچھ نالج لینا ہے تو بیٹھ سکتے ہیں. دجال کے متعلق سب سے زیادہ اگر کسی کو انتظار ہے تو یہودیوں کا ہے، اسرائیل کو. اب ان کی کتابوں میں ان کے بڑے لوگوں نے لکھا ہے کہ دجال اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک اسلام اور مسلمانوں کو رسول سے دور نہیں کر دیا جائے گا. سب سے اہم چیز ہے یہ. ان کو کیا چاہیے؟ دجال چاہیے. اور دجال کے آنے کے لیے دروازہ کیا ہے؟ پوری دنیا کے مسلمان اپنے نبی سے دور ہوں. کیونکہ دجال نے بھی اس حدیث میں نے بتایا نا، پوچھا نا تمیم داری سے کہ وہ آخری نبی آ گئے، تو انہوں نے کہا آ گئے. اس نے پوچھا کیا ان کی امت ان کی اطاعت کر رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا اطاعت کر رہی ہے. تو دجال نے کیا کہا؟ ابھی میرے آنے کا وقت نہیں.
اب ان کو دجال چاہیے، کیوں؟ یہ کہتے ہیں ہمارا وہ مسیحا ہے۔ دجال کے آنے کے لیے روزانہ صبح اور شام میں دعائیں ہوتی ہیں اسرائیل میں، روزانہ دعائیں ہوتی ہیں، اور وہ اس لیے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارا مسیحا ہے، ہمیں تکلیفوں سے نجات دے گا، ہماری پوری دنیا میں حکومت قائم کرے گا، ہمیں موت سے بھی بچائے گا۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ موت سے ڈرنے والی قوم یہودی ہے۔ وہ مرنا نہیں چاہتے کوئی بھی، وہ موت سے بہت ڈرتے ہیں، اسی لیے ان کا آپس میں جو ایک دوسرے کو سلام بھی جو کرتے ہیں نا، ہم السلام علیکم کہتے ہیں نا، ان کا سلام ہے ذی ہزار سال۔ فارسی میں یہ ہے ذی ہزار سال، تفسیر میں لکھا ہوا ہے یہودی آپس میں ایک دوسرے کو سلام بھی کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں جیو ہزار سال، جیو ہزار سال۔ قرآن میں پہلے پارے میں اللہ نے فرمایا ہے لو یعمر الف سنۃ وما هو بمزحزحہ، یعنی اگر ان کو 1000 سال کی عمر بھی دے دی جائے تب بھی وہ مرنا پسند نہیں کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں جتنی آیتیں نازل فرمائی، یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، پوری دنیا کیچڑ سے بنائی گئی ہے اور ہم کو جنت کی مٹی سے بنایا گیا ہے، پوری دنیا کو جانوروں کے پخانے سے زیادہ گندی چیز سے بنایا گیا ہے، اور ہم شعب اللہ المختار ہیں، اللہ کی پسندیدہ قوم ہے۔ کون کہتا ہے؟ یہود، جیوز۔ یہ ایک مٹھی بھر قوم ہے، انہوں نے جو عقیدے بنا رکھے ہیں وہ یہ ہے کہ دنیا کی سب سے افضل ترین قوم ہم ہیں، ہمارا ہی حق ہے دنیا میں، ہر چیز پر ہمارا قابو ہونا چاہیے، اقتدار ہمارا ہونا چاہیے۔ یہ قوم ایسی ہے، یہ پوری دنیا میں کہتے تھے وقالت اليہود نحن ابناء اللہ واحباؤہ، قرآن میں اللہ نے فرمایا یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب لوگ ہیں، سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ تو اللہ نے ان کے رد میں آیت نازل فرمائی، جانتے ہیں اے محبوب ان کو کہہ دو، جو محبوب ہوتا ہے وہ محب سے ملنا چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ ملنا چاہتا ہے کہ نہیں؟ یہ کہہ رہے ہم اللہ کے محبوب ہیں، تو ان سے کہہ دیں ذرا موت کی تمنا کریں تاکہ تمہارے محبوب سے مل لو۔ اور اللہ فرماتا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، ہرگز یہ تمنا بھی نہیں کریں گے مرنے کی۔ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کے تم محبوب ہو تو پھر مرنے کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ جو محبوب ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کب میں دنیا سے جاؤں میرے مولا سے ملاقات کروں۔ تو یہاں پر یہ قوم ایسی ہے جو مرنا نہیں چاہتی۔ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ میں آپ کو بتا دوں، بہت زیادہ مسئلہ پھیلانے سے کوئی مطلب نہیں ہوگا، کل خلاصہ ملا کر کے میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں اتنا اتھل پتل یہ کیوں مچائیں۔ سب کو اب تقریباً نوجوانوں کو معلوم ہو چکا ہے الومیناتی کیا ہے، فری میسن کیا ہے، اور پھر یہ جتنی ان کی تنظیمیں ہیں، خفیہ تنظیمیں، یہ کیا ہیں۔ سیکریٹ اب تو کچھ نہیں رہ گیا، یہ سب پورا ظاہر ہو گیا۔ 1 آئی، یہ ایک آنکھ کی علامت کیا ہے، ٹرائنگل کیا ہے، 66 کیا ہے، یہ سب یہودیوں نے بنائی ہوئی علامتیں۔ میں بہت سرسری انداز میں جا رہا ہوں کیونکہ پڑھا لکھا طبقہ بیٹھا ہوا ہے، اور اگر نہیں معلوم ہے تو میرے ان اشاروں پر آپ انٹرنیٹ میں سرچ کرو اور معلوم کرو کہ یہ چیزیں کیا ہیں۔ یہودیوں کی خفیہ تعلیمات ہیں۔ لیکن آپ یہ ہم سے پوچھیں گے آخر یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں، ان کو کیا فرق پڑتا ہے، ہمارے پیچھے کیوں پڑے، پوری دنیا میں یہ نظام کیوں چینج کرنا چاہتے ہیں، کیوں پوری دنیا کو رد و بدل کرنا چاہتے ہیں؟ ایک ہی ان کا مقصد ہے، کیا ہے جانتے ہیں؟ یہ مرنا نہیں چاہتے، موت ان کو پسند نہیں ہے، اور یہ ہمیشہ جینا چاہتے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز پر کنٹرول کر لیا لیکن موت پر کنٹرول نہیں ہو پا رہا۔ اب موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ رب العزت۔ ان کو بھی معلوم ہے، ان کو بھی معلوم ہے موت اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، تو کیوں نہ ہم ڈائریکٹ اس اللہ کو ہی ختم کر دیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ پلاننگ ہے، اور یہ میں کہہ نہیں رہا ہوں، آلریڈی یہ پہلے ہو چکا ہے۔ ایک ڈاکٹر ہیں، میں نام ذکر نہیں کر رہا ہوں، وہ عیسائیوں کے ایک بڑے ماہر محقق ہیں، انہوں نے بھی اس چیز کی تحقیق میں لکھا ہے کہ پہلے کے دور میں نمرود کی جب حکومت تھی تب بھی یہ یہودی تھے، تو ان لوگوں نے کیا کیا تھا، نمرود جو بادشاہ ہے اس نے ایک بہت بڑا محل بنایا تھا۔ نمرود بھی بہت لمبی عمر تک جیا، بہت بڑی طاقت تھی، وہ خدا کہلاتا تھا اپنے آپ کو،
لوگوں سے سجدے کرواتا تھا، لیکن اب اس کو بھی ایک ہی ٹینشن تھا، کیا؟ موت کا، مر جاؤں تو سارا خدا ختم، سڑ گیا۔ اس کو بھی موت نہیں چاہیے تھی۔ اس نے کیا سوچا، پوری دنیا پر میرا کنٹرول، پورے لوگ میرے سجدہ کر رہے ہیں، تو کیوں نہ میں پوری پبلک کو ملا کر کے فوج بنا لوں اور اس خدا سے لڑ لوں۔ ایک بار ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں، اس خدا کو مار کے گرا دیں گے تو پھر اب موت حیات سب ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی۔ یہ پلاننگ اس وقت اس نے کیا تھا۔ یہ ہماری کتابوں میں نہیں ہے، لیکن پرانی دوسری مقدسات میں موجود ہے۔ تو اب اس نے ایک بہت بڑا ورلڈ ٹاور بنایا تھا، اس زمانے کا بہت اونچا ایک محل بنایا، عمارت بنایا، اور دنیا بھر کے سارے لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا، سب کی زبان ایک بنایا، کہا لینگویج الگ الگ نہیں ہونی چاہیے، سب کی ایک ہی زبان، آپس میں سارے لوگ میرے وفادار، اور سب کو ٹریننگ دیا کہ خدا کے ساتھ لڑنا ہے، سب کو خدا کا باغی بنا دیا سب کو، اور سارے جوش میں، اور اتنی بلند عمارت بنائے۔ پوچھا گیا کیوں بنا رہے ہو؟ کہا اس پر چڑھ کر کے آسمانوں میں جاؤں گا، اس سے جنگ کروں گا خدا کو اور اس کو گرا دوں گا، میرے پاس پوری دنیا کی پبلک بھی ہے۔ نشے میں چور آدمی کہاں تک سوچتا ہے، سیاست بہت گندی چیز ہو جاتی ہے کبھی کبھار، آدمی خدا بننے کی کوشش کر ڈالتا ہے اور خدا کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو اس نے یہ پلان بنایا، اور یہ غالباً انجیل میں ہے، بہت پہلے میں نے پڑھا تھا۔ اس نے عمارت بنایا اور اوپر چڑھا بھی، پوری پبلک کو کہا کہ تم میرے ساتھ رہو گے، سب کی لینگویج ایک ہی، تم میری حمایت کرو گے، میری فوج میں رہو گے، اور میں اب خدا سے جنگ کر رہا ہوں، ایک بار اگر میں نے اس کو مار دیا تو تم میں سے سب کو میں نے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی دینی ہے، ٹینشن مت لینا۔ کسی کو 2000 سال چاہیے لکھوا لو، میں 2000 سال دے دوں گا، کسی کو 5000 سال چاہیے میں دے دوں گا۔ تو سارے لوگ بہت شوق میں تھے کہ مرنا ہی نہیں ہے، چلو یہ ایک کام کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ اب جب وہ اوپر چڑھا تو اب دیکھیے مقدسات جو کتابیں ہیں وہ کہتی ہیں اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کو فرمایا کہ آؤ، میرے بندوں میں سے ایک بندے نے بڑی بلند عمارت بنائی ہے، چلو ذرا دیکھ لیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اور آسمانوں کی طرف نزول فرمایا، اور اپنے ایک فرشتے کو، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی تعداد کسی کو نہیں معلوم، معلوم ہے کتنے لاکھ، کتنے کروڑ، کتنے ارب، بلکہ اندازہ کرنے کے لیے ایک صرف میں حدیث بتا دوں، جب بھی بارش ہوتی ہے نا، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ہر قطرے کو ایک فرشتہ زمین پر رکھ کر جاتا ہے، اوپر سے برسایا نہیں جاتا، ایک ایک قطرے کو ایک ایک فرشتہ زمین پر رکھ کر جاتا ہے۔ بارش کے قطرے نہیں گن سکتے تو فرشتوں کو کہاں گن سکو گے؟ تو اتنے لاتعداد فرشتے ہیں، اس میں سے صرف ایک ہی فرشتے کو اللہ نے فرمایا تم جاؤ ذرا نیچے اپنے پر ہلاؤ۔ وہ فرشتہ نیچے آیا، جبرائیل کو نہیں بھیجا، میکائیل کو نہیں، اسرائیل کو نہیں، بڑے مقام والے فرشتے، ایک فرشتے کو بھیجا، اور وہ فرشتہ نیچے زمین پر آیا، اس نے صرف اپنے پر ہلایا تھا کہ یہ پوری دنیا غرق ہو گئی، اس کا سارا محل ڈھہ گیا، نمرود تباہ ہو گیا، اور اس کے بعد پھر یہ جتنے لوگ بچے تھے، کچھ اکثر تو مر گئے، جتنے بچے تھے اللہ نے فرمایا ان کی سب کی زبان کو الگ کر دو، سب کی زبان ڈیوائیڈ کر دی گئی، اس کی زبان الگ، اس کی زبان الگ، اس کی زبان الگ۔ یہ بھی اللہ کی حکمتوں میں سے ہے کہ یہ پھر ایسی پلاننگ کرنے کے لیے سب جمع نہ ہو جائے، الگ الگ کر دی گئی۔ یہ دوسری کتابوں میں موجود ہے، تو یہ پلاننگ ان کے دماغ میں آج بھی چل رہی ہے۔ فلاپ تو ہوا تھا آئیڈیا پرانے زمانے کا، اب جو اسرائیل ہے، یہودی ہے، اور اسی مقدس کتاب میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اے لوگوں دیکھنا قیامت کے قریب ایک بار اور اس طرح کی کوشش کی جائے گی۔ اب بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ اس طرح پہلے خدا سے لڑنے کا ایک پلان کیا انہوں نے، فلاپ ہو گئے اور مار دیے گئے۔ اب ان کو جدید ٹیکنالوجی پر، نیو ٹیکنالوجی پر اتنا بھروسہ ہے، انہی مقدسات میں کہا گیا ہے دیکھنا قیامت سے قریب ایک بار اور یہ چیز کوشش کر لیں گے،
اب مجھے یہی لگتا ہے، یہ حدیثوں میں تو ہے نہیں کہ یہ لوگ خدا سے لڑنے کے لیے کوشش کریں گے، لیکن ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہودیوں کی۔ اب مجھے یہی سمجھ میں آتا ہے اسی پلاننگ کے تحت یہ اسی انداز سے چل رہے ہیں۔ ان کو ایک مسیحا چاہیے ہے، وہ دجال ہے جو خدا کا دشمن ہے، اور انہیں معلوم ہے دجال کا پاور کیا ہے۔ 40 دن میں پوری دنیا میں گھومے گا، لوگوں کو آسمان سے بارش برسا کے دکھائے گا، زمین سے سبزے اگا کر کے دکھائے گا۔ ان کو ایک ایسا پاورفل آدمی چاہیے جو خدا سے لڑ سکے، اس لیے وہ انتظار کر رہے ہیں۔ دوسرے ان کو کیا چاہیے، پوری دنیا کی لینگویج ایک ہونی چاہیے، تو یہ گلوبل لینگویج کے طور پر انگلش کو مشہور کر بھی رہے ہیں کہ سب کی کنیکٹ کرنے والی، سب کو کنیکٹ کرنے والی زبان انگلش ہونی چاہیے، سب کی کرنسی ایک بنانا چاہتے ہیں، اور آج تقریباً یہ کر بھی چکے۔ ڈالر پوری دنیا کی کرنسی بنتی جا رہی ہے، تقریباً ہر ملک اپنی ٹریڈنگ ڈالر میں کرنا چاہتا ہے۔ پوری دنیا کی ایک کرنسی ہو، ایک لینگویج ہو، اور آپ دیکھنا اکثر ان کے جتنے بڑے پریزیڈنٹ ہوں یا جو سٹارز ہیں، وہ اپنے بیانوں کے بیچ میں ون ورلڈ آرڈر یہ بات کہہ جاتے ہیں۔ نوجوان طبقہ اس کو نوٹ کر لے، ون ورلڈ آرڈر۔ ون ورلڈ آرڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک دنیا ایک حکم پر چلے۔ الگ الگ کنٹری نہیں چاہیے ہم کو، الگ الگ سیاست نہیں چاہیے، پوری دنیا ایک ہی حکومت پر، ایک ہی آرڈر پر چلے، یہ ان کا پلان ہے۔ کیوں میاں، کیوں پوری دنیا کو ون ورلڈ آرڈر میں ڈال رہے ہیں آپ؟ وہی پلاننگ جو نمرود کر چکا تھا کہ خدا سے لڑنا ہے، پوری دنیا کو پھر سے جمع کرو، ساری ٹیکنالوجی جمع کرو۔ اسی لیے یہ اسپیس میں بھی بھیج رہے ہیں کہ جا کے دیکھ کر کیا ہے، سب تصویریں لے کے آئے کہاں خدا بیٹھتا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ میرے عزیزو، میں ان ترقیات کے خلاف نہیں ہوں، اسپیس کے خلاف نہیں ہوں، میں چاند کے بارے میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں، لیکن بعض محققین نے کہا کچھ لوگوں کی شرارت یہ ہے جیوز میں سے جو ہر نئی ٹیکنالوجی کو خدا کے خلاف سوچتے ہیں۔ یہودیوں میں بھی، آج میں پورے یہودیوں کی بات نہیں کر رہا، بہت سارے یہودی وہ ہیں جو ان شرارتوں کو بالکل پسند نہیں کرتے ہیں۔ وہ تورات انجیل پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ عیسائیوں میں بھی سارے نہیں ہیں، وہ بھی اپنی مقدسات پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جن کو عباد الشیطان کہا جاتا ہے۔ یہودیوں میں ایک تنظیم ایسی نکلی جو ڈیول ورشپرز ہیں، یعنی شیطان کی عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں۔ یہ ان کا پورا کیا ہوا ہے، پوری دنیا کو بدلا ہوا۔ اب سنیے، اب یہ پوری دنیا میں کیا ہنگامہ مچا رہے ہیں، کیا ہنگامہ مچائیں گے۔ میں باخبر ضرور کرنا چاہوں گا ہر بچے کو، ہر جوان کو۔